محبت پر استوار رشتے بہت مضبوط بھی ہوتے ہیں اور بے حد نازک بھی۔ کبھی تو یہ بڑے بڑے طوفانوں کو خاطر میں نہیں لاتے اور کبھی ذرا سی ٹھیس ان کی شکستگی کا سبب بن جاتی ہے۔ کشادہ دلی اور اعتماد کا متقاضی شاید ہی کوئی اور رشتہ ہوتا ہو، لیکن محبت کے تیور بھی نرالے ہوا کرتے ہیں۔ کبھی یہ صحرا میں گل کھلاتی ہے اور کہیں کسی کا ہرا بھرا گلشن پھونکنے کے در پہ ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے اہم راحت کی جرم و سزا پر مبنی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے انوکھی بساط۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سروری نے شفاف ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے برتن سجانے شروع کیے۔ بشریٰ اس کے ساتھ مصروف تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں عرفان احمد کمرے میں داخل ہو گئے۔ سروری ناشتے کا سامان لینے باہر نکل گئی۔ عرفان احمد کے بیٹھنے کے بعد بشریٰ نے ان کے سامنے پلیٹیں لگائیں۔ اسی وقت عرفان اور کئی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ حالانکہ دروازے پر کوئی آہٹ نہیں ہوئی تھی، لیکن ان اٹھی ہوئی منتظر نظروں کا جواب مل گیا۔ صائم اور نمرہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ عرفان احمد کے ہونٹوں پر ایک اعتماد بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ 4 افراد کا پرسکون گھر روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ گھر کسی ایک فرد سے نہیں بنتا، سبھی اسے مل کر مکمل کرتے ہیں۔ عرفان احمد ناشتے کے ساتھ اخبار پڑھتے تھے اور اہم خبریں پڑھ کر کسی کو مخاطب کیے بغیر اخبار پر نظریں جمائے ان پر تبصرے کرتے جاتے تھے۔ لیکن اگر کبھی اتفاق سے ان کی نظر ان کی طرف اڑ جاتی جن کا تصور کر کے وہ خبریں سناتے تھے تو انہیں کبھی مایوسی نہ ہوئی، کیونکہ سبھی ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ ناشتہ خاموشی سے جاری رہا۔ یہ خاموشی اس وقت تک جاری رہتی تھی جب تک عرفان احمد کی اخبار بینی جاری رہتی۔ جو ہی وہ اہم خبریں پڑھ کر اخبار رکھتے تو خاموشی ٹوٹ جاتی تھی۔ آج آپ نے ناشتے کی میز پر 3 غلطیاں کیں ڈیڈی، شوخ نمرہ نیم شریر مسکراہٹ سے بولی۔ اوہو، کیا؟ آپ نے پراٹھے پر مکھن لگانے کی کوشش کی، اس کے بعد؟ بری بات نمرہ، وہ غلطی نہیں، ڈیڈی کا اخبار میں انہماک تھا۔ سائمہ نے بہن کو ٹوکا۔ بڑے حمایتی ہیں اس گھر میں آپ کے ڈیڈی، نمرہ نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں سائم، تمہارے اس دوست کا کیا حال ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا؟ کافی بہتر ہے ڈیڈی۔ ہاں، میں آپ کو بتانے والا تھا کہ آج کالج سے آف کے بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ توفیق کو دیکھنے اسپتال جاؤں گا۔ نمرہ اپنی سہیلی افرا کے ساتھ رکشے میں آ جائیں گی۔ میں گاڑی بھیج دوں نمرہ؟ یہ عرفان احمد نے کہا۔ نہیں ڈیڈی، میں رکشے سے آ جاؤں گی۔ ناشتہ ختم ہو گیا، بچے تیار ہو کر کالج چلے گئے۔ عرفان احمد بھی ضروری تیاریوں کے بعد فائل اٹھا کر جانے کے لیے تیار ہوئے۔ بشریٰ احمد انہیں معمول کے مطابق باہر تک چھوڑنے آئیں۔ مستعد کھڑے ڈرائیور نے کار کا پہلا دروازہ کھولا اور عرفان احمد کے بیٹھنے کے بعد خود بھی اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر کار آگے بڑھا دی۔ بشریٰ دور تک کار کو جاتے دیکھتی رہی، پھر جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو گہری سانس لے کر واپس اندر چل پڑی۔ راستے میں سروری کھڑی نظر آئی۔ دوپہر کے لیے پوچھ رہی تھی، بیگم جی کیا پکانا ہے؟ کوئی بھی سبزی بنا لو سروری، بچے شوق سے کھا لیتے ہیں، فیصلہ تم خود کر لو، بشریٰ نے کاہلی سے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئی تو بستر پر اس کے موبائل کا ڈائل چمک رہا تھا۔ کوئی میسج یا کال آئی تھی؟ موبائل سیٹنگ پر تھا، اس لیے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا ہی تھا کہ کال آنے لگی۔ اس نے اٹھا کر نمبر دیکھا اور اسے پہچان لیا، جو اس کے ماموزاد بھائی کا تھا۔ ہیلو اقبال بھائی، میں بشریٰ بول رہی ہوں، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، اور تم لوگ؟ سب بالکل ٹھیک ہیں۔ عرفان ابھی آفس گئے ہیں، انہیں آپ کے فون کا انتظار تھا۔ ہاں، میرے پاس ان کے آفس کا نمبر مس ہو گیا ہے، مجھے ان کا نمبر دے دو، ویسے میں بہت جلد تم لوگوں کے پاس آ رہا ہوں، بہت عرصہ ہو گیا تم سے ملے ہوئے۔ سر آنکھوں پر، بشریٰ نے کہا اور اقبال ہنس پڑا۔ کیوں؟ بشریٰ سے پوچھا، آپ ہنسے کیوں؟ عجیب محاورہ ہے،
کوئی کسی کے سر آنکھوں پر کیسے آتا ہے؟ آپ کی یہ عادت کبھی نہیں بدلے گی، بشرا نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ شاید، اقبال نے ہنس کر فون بند کر دیا۔ 19 سال ہو گئے تھے بشرا اور عرفان احمد کی شادی کو۔ 19 سال پہلے جب بشرا کی شادی عرفان سے ہوئی تھی تو اس کی عمر 19 سال تھی۔ اس نے 3rd ایئر کا ایگزام کلیئر کیا تھا کہ دونوں کے والدین نے اچانک ان کی شادی کا فیصلہ کیا اور اپنے بچوں کی رائے لیے بغیر انہیں ایک دوسرے سے منسلک کر دیا۔ دونوں کے والدین خوش نصیب تھے کہ بچوں نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، حالانکہ دونوں ایک دوسرے سے ناواقف تھے۔ کسی نے کسی کو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن شاید دونوں کا کوئی مطمئن نظر بھی نہیں تھا، اس لیے نبھ گئی۔ شادی کے بعد مفاہمت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ سفر عمر کی آخری منزل تک جاری رہتا ہے اور کبھی کبھی کسی بھی عمر میں جا کر کوئی ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ سب کچھ اتھل پتھل ہو جاتا ہے۔ شادی سے پہلے انہوں نے صرف 3 بار ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ پہلی بار اس وقت جب لڑکے والے لڑکی دیکھنے آئے تھے۔ عرفان احمد بھی ساتھ تھے۔ ان کے والدین نے فوری طور پر لڑکی پسند کر لی تھی۔ بشرا بےحد خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن پرکشش تھی، سرخ و سفید رنگت کی مالک، سبک نقوش والی تھی۔ اسی طرح بشرا کے گھر والوں کو بھی عرفان احمد پسند آئے تھے۔ ان کی اپنی فرم تھی، مناسب حیثیت تھی، خاندان بھی چھوٹا تھا۔ ایک بہن تھی جس کا نام نشرہ تھا، عرفان سے 2 سال بڑی تھی اور شادی ہو چکی تھی۔ شوہر کا نام علی تھا جو ایک بینک میں AVP لگا ہوا تھا۔ دوسری بار اس وقت جب عرفان کے گھر والے باقاعدہ پیغام لے کر آئے تھے، اور تیسری بار جب عرفان نے اسے منگنی کی انگوٹھی پہنائی۔ پھر ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ان کی زندگی روایتی سی گزرتی رہی، چھوٹے موٹے اختلاف بھی رہے، لیکن یہ سب معمول سے جدا نہیں تھا۔ 1 سال کے بعد ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے سائم رکھا۔ زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی دونوں نے محسوس کی اور دونوں کی نیت میں ایک استحکام نمودار ہو گیا۔ کسی کے دل میں کیا ہے اس کا کبھی اظہار نہیں ہوا تھا، نہ ہی کبھی ان کے اندر کوئی طوفانی محبت جاگی تھی۔ پھر 2 سال کے بعد نمرہ اس دنیا میں آئی اور ایک آئیڈیل خاندان وجود میں آ گیا۔ دونوں نے اس مختصر خاندان تک ہی رہنے کا فیصلہ کیا اور بچے پڑھے لکھے ماں باپ کی آغوش میں پروان چڑھنے لگے۔ عرفان احمد ایک ذہین انسان تھا، گھر کی حالت اطمینان بخش تھی۔ اس کی پوری توجہ اپنے کاروبار کی طرف تھی، اس لیے کاروبار بھی خوب ترقی کر رہا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور داستانیں بدل رہی تھیں۔ بزرگ تاکہ مفارقت دے چکے تھے۔ اس طرح 19 سال گزر گئے۔ اب یہ لوگ کافی دولت مند ہو چکے تھے، مکان بھی بدل لیا گیا تھا اور اب وہ ایک بے حد خوبصورت 2 منزلہ مکان میں رہتے تھے۔ 4 افراد کا کنبہ تھا۔ نچلی منزل ان کے لیے کافی تھی، اوپر کا گھر خالی پڑا رہتا تھا۔ سائم اب 18 سال کا تھا۔ اس نے 2 سال پہلے میٹرک کر لیا تھا اور اب وہ انٹر سائنس کر کے کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں داخلہ لینے کی تیاری کر رہا تھا۔ اسے اس لائن سے دلچسپی تھی، جبکہ نمرہ MBBS کر کے ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ ماں باپ نے دونوں کے رجحانات کی پذیرائی کی تھی اور انہیں ان کے مستقبل کے لیے آزاد چھوڑ دیا تھا۔ اقبال حسین بشرا کے ماموں کا بیٹا تھا، عمر میں اس سے 3 سال بڑا تھا۔ اس نے کراچی میں تعلیم حاصل کی تھی۔ والدین معمولی حیثیت رکھتے تھے۔ اس نے خود ہی وسائل اکٹھے کیے اور امریکہ چلا گیا۔ وہاں اس نے تعلیم وغیرہ بھی حاصل کی اور نوکری بھی کرتا رہا۔ پھر اس نے وہیں ایک امریکن لڑکی سے شادی کر کے گرین کارڈ بھی حاصل کر لیا اور وہاں رہتا رہا۔ کوئی 7 سال پہلے وہ امریکہ سے آیا تھا تو اس نے ان لوگوں کے ساتھ ہی یہاں قیام کیا تھا۔ اس کی امریکن بیوی مارتھا یہاں کر بے حد خوش ہوئی تھی۔ اقبال بھی اس کے ساتھ بہت خوش نظر آتا تھا۔ پھر وہ امریکہ چلے گئے اور شکر گزاری کے طور پر انہوں نے فون پر کافی دن تک ان سے رابطہ رکھا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ مصروف ہو گئے۔ پھر ایک دن اچانک اقبال کا فون آیا۔ ایک دوسرے کی خیر و عافیت کے دوران اقبال نے بشرا کو بتایا، میں نے مارتھا کو طلاق دے دی ہے۔ ہیں؟ بشرا کو
اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ہاں، تمہارے لیے یہ حیران کن خبر ہے، لیکن امریکی معاشرے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہے؟ خدا کا شکر ہے کہ نہیں۔ ویسے ایک بات یقینی ہے بشرا، پاکستانی معاشرہ ایک خوبصورت روایت رکھتا ہے۔ اس میں ہر رشتے کا ایک حسن ہے۔ میں نے وہاں رہ کر تم دونوں کو دیکھا ہے اور اس پر رشک کیا ہے۔ پھر کیا خیال ہے اقبال بھائی، تلاش کروں آپ کے لیے کوئی لڑکی؟ ارے نہیں، اب تو میں امریکن ہو گیا ہوں، اقبال نے ہنستے ہوئے کہا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ بشرا کا اقبال سے کوئی زمینی رابطہ نہیں تھا۔ طویل عرصے تک اقبال سے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن ایک دن ان کا پھر فون آ گیا۔ اس دن اس کی عرفان سے بات ہوئی۔ عرفان بھائی، میں پاکستان میں امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس شروع کر رہا ہوں۔ اس کے لیے مجھے آپ کا تعاون درکار ہے۔ آپ سے زیادہ میرے لیے اور کون ہو سکتا ہے؟ اگر آپ مجھے قبول کریں تو۔ کیسی باتیں کرتے ہیں اقبال بھائی؟ میں حاضر ہوں، عرفان نے کہا۔ مجھے کسی ایسی پاکستانی پارٹی کی ضرورت ہے جو میرے لیے قابل اعتماد ہو۔ میرے لیے آپ سے زیادہ باعث اطمینان اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے جواب کے لیے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے اقبال صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ کیا کرنا ہے۔ آپ کی فرم بھی وہی کام کرتی ہے، آپ کو اس کا بہترین تجربہ ہے۔ آپ میرے لیے قابل احترام بھی ہیں کیونکہ میرے بہنوئی ہیں۔ اس قربت سے ہمارے رابطے اور مضبوط ہوں گے۔ بلا شبہ۔ آپ کے پاس وقت ہے؟ میں آپ سے تھوڑی سی تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور، عرفان احمد نے خوش دلی سے کہا۔ دونوں دیر تک ان اشیاء کے بارے میں باتیں کرتے رہے جن کی امریکہ کی مارکیٹ میں کھپت تھی۔ اقبال نے کہا، میں کافی دن سے یہاں سروے کر رہا ہوں اور میں نے بہت دور دور تک کا جائزہ لیا ہے۔ بہت دیر تک یہ لوگ کاروباری باتیں کرتے رہے، پھر دوبارہ رابطے کے وعدے کیے گئے اور فون بند ہو گیا۔ عرفان احمد نے پوری تفصیل بشرا کو بتائی، پھر بولا، میں بہت عرصے سے اپنے کاروبار کو بیرون ملک پھیلانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ تو میرا بہت پرانا خواب معلوم ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے اقبال حسین سے زیادہ قابل اعتماد اور کون ہو سکتا ہے؟ ویسے ساری باتوں سے الگ اقبال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، ان لوگوں سے ہمارے کبھی زیادہ تعلقات نہیں رہے۔ اقبال حسین کے والد مقبول حسین ہمارے دور کے ماموں تھے۔ وہ بہت خشک مزاج اور قدرے لیے دیے رہنے والے تھے۔ بس شادی بیاہوں ہی میں کبھی ملاقات ہو جاتی تھی، بلکہ سب سے زیادہ تفصیلی ملاقات اس وقت رہی تھی جب وہ اپنی امریکی بیوی مارتھا کے ساتھ آئے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کام کیا جائے یا نہیں۔ آپ باہر کی دنیا سے واقف ہیں، جو کریں سوچ سمجھ کر کریں۔ اس گفتگو کو کوئی 10 دن گزر گئے۔ عرفان احمد نے بہت غور کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ انہیں یہ کر لینا چاہیے، لیکن وہ اپنا وقار رکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اقبال ہی کے فون کا انتظار کیا۔ پھر انہیں اقبال کا فون موصول ہو گیا۔ اس نے عرفان احمد کے آفس کیا تھا۔ دونوں میں بڑی تفصیلی باتیں ہوئیں۔ عرفان احمد نے اسی شام گھر آ کر بڑے خوشگوار لہجے میں بشرا کو تفصیل بتائی۔ اگر یہ سب خوش اسلوبی سے ہوا تو ہم بہت اعلیٰ پیمانے پر اس کام کو فروغ دے سکیں گے۔ پھر اس کام کا آغاز ہو گیا۔ اقبال نے امریکہ مین کے نام سے فرم قائم کی اور بہت اچھے انداز میں کام شروع ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے میں عرفان احمد کو لاکھوں روپے کا فائدہ ہونے لگا اور اقبال کی اس گھر میں بڑی اہمیت ہو گئی۔ ان لوگوں کا فون پر روزانہ رابطہ رہتا تھا۔ اقبال بشرا کو گھر پر الگ سے فون کرتا تھا اور اس کی بڑی تعریفیں کرتا تھا جن سے بشرا کو بہت خوشی ہوتی تھی۔ انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے بشرا کیے گئے 4 میں سے ایک فون کے بارے میں عرفان احمد کو بتاتی تھی یا تو گول کر جاتی تھی۔ اس میں سے وہ اپنے بارے میں کہی گئی تعریفی باتوں کو گول کر دیتی تھی۔ تقریباً 1 سال گزر گیا۔ ان کے کاروبار نے خوب ترقی کی تھی۔ پھر ایک روز اقبال کا فون آیا کہ وہ پاکستان آ رہا ہے۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، ہم انتظار کریں گے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اور خبر ہے۔ وہ کیا؟ میں مستقل طور پر پاکستان آنا چاہتا ہوں۔ عرفان کو بہت شوق لگا، لیکن اس نے خود کو سنبھال کر کہا،
مزید خوشی کی بات ہے، وہاں کا کام کون سنبھالے گا؟ مکمل بندوبست کر کے آؤں گا، کام ایسے ہی جاری رہے گا۔ بس دیار غیر سے دل اکتا گیا ہے، اپنا دیس اپنا ہی ہوتا ہے۔ ویسے بھی میں نے اندازہ کیا ہے کہ کام پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ ضرور، کب تک آ رہے ہو؟ آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ وہی بات ہے، آپ لوگوں کے سوا یہاں میرا اور کون ہے؟ اپنے آس پاس کہیں کرائے کا گھر دلوا دیجیے گا۔ اس کی آپ فکر ہی نہ کریں، عرفان نے کہا۔ کھرا کر عرفان نے بشریٰ کو پوری بات بتائی۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ تو تنہا انسان ہے، بے شمار دولت کما چکا ہے، لیکن ہم بال بچوں والے ہیں، کاروبار بہترین ہو چکا ہے۔ مجھے تو بڑی امید ہو گئی ہے کہ ہم کروڑ پتی بن جائیں گے، ہمارے بچے کروڑ پتی ماں باپ کی اولاد کہلائیں گے، اور ہم اپنے بچوں کو کیا دے سکتے ہیں؟ کسی ہم پلہ گھرانے میں اپنی نمرہ کی شادی، سائم کی بہترین تعلیم۔ پھر بشریٰ نے کہا، نہیں، میرا اندیشہ بے بنیاد نکلا۔ کیسے؟ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس کا مکمل بندوبست کر کے آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ کراچی کے بجائے یہیں ہمارے شہر میں قیام کریں گے۔ یہ تو اچھی بات ہے، آپ لوگ قریب رہ کر زیادہ اچھی طرح کام کر سکیں گے، اور اگر ضرورت ہو تو آپ ان کے ساتھ امریکہ کا کاروباری دورہ بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ مجھے فون کریں گے اور میں کسی پوش علاقے میں ان کے لیے کرائے کے گھر کا بندوبست کر دوں۔ یہ مشکل تو نہیں ہوگا، آپ کسی بھی اسٹیٹ ایجنٹ سے۔ میرے ذہن میں ایک اور بات آئی تھی۔ کیا؟ ہم انہیں اپنے گھر میں بھی جگہ دے سکتے ہیں؟ اوپر کی منزل بالکل خالی پڑی ہے، ایک دو کمرے ان کے لیے ڈیکوریٹ کر دیں گے۔ اوہ، سوچ لیں، دوسری ذمہ داریاں بھی اٹھانی پڑیں گی، کھانے پینے کی بھی۔ تنہا انسان کے لیے اتنا سا کچھ کر لینا کون سا مشکل کام ہے؟ سروری ایک شخص کا کھانا زیادہ پکائے گی تو کون سی مصیبت آ جائے گی؟ جیسا آپ چاہیں۔ کام کا آدمی ہے بھائی، اور پھر تھوڑا بہت رشتہ بھی ہے، میرے خیال میں تو کوئی حرج نہیں ہے، عرفان احمد نے ہنستے ہوئے کہا۔ بشریٰ گردن ہلانے لگی۔ یہ لوگ اقبال کے فون کا انتظار کرنے لگے، اور پھر اس کا فون آ گیا۔ جی عرفان بھائی، سارے انتظامات ہو چکے ہیں، تفصیل آپ کو یہاں آ کر بتاؤں گا۔ آپ دیکھیں، میں وہاں آ کر کاروبار میں مزید 4 چاند لگا دوں گا۔ مجھے اندازہ ہے، عرفان احمد نے کہا۔ تو اب آپ جلدی سے میرے لیے گھر کا بندوبست کر کے مجھے اطلاع دیں۔ جیسے میں آپ کو گھر مل جائے گا، آپ مجھے اطلاع دیں اور میں چل پڑوں گا۔ بندوبست ہو چکا ہے، عرفان احمد نے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ایک کشادہ گھر کی پہلی منزل پر، جس میں 4 بیڈ روم، ڈرائنگ، ڈائننگ، ٹی وی لاؤنج، 4 اٹیچ باتھ اور خوبصورت کشادہ ٹیرس ہے، پھر اوپر کشادہ چھت جس تک جانے کا زینہ بھی ہے۔ ارے نہیں، آپ لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ بالکل تکلیف نہیں ہوگی، یہ کیسے ممکن ہے کہ گھر موجود ہے اور آپ کرائے کے گھر میں تنہا؟ میں بہت شکر گزار ہوں۔ خیر، میں آ رہا ہوں، آپ کا مہمان رہوں گا، باقی فیصلہ بعد میں کر لیں گے، اقبال نے کہا۔ 20 دن کے بعد وہ آ گیا۔ اس نے اپنی فلائٹ کے بارے میں اطلاع دے دی تھی، اور عرفان اور بشریٰ نے ایئرپورٹ پر اس کا استقبال کیا تھا۔ آپ لوگوں نے میری بڑی عزت افزائی کی ہے، میں بہت متاثر ہوا ہوں، اس نے کہا۔ آپ کے آنے سے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ کاروبار اپنی جگہ، وہاں رہ کر انسان رشتوں سے دور ہو جاتا ہے، لیکن رشتوں کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ میرا کوئی نہیں تھا، لیکن آپ لوگوں کی اپنائیت نے بڑی ڈھارس دی ہے۔ ہم آپ کے اپنے ہی ہیں اقبال بھائی۔ بچے خیریت سے ہیں؟ ہاں، آپ کو لینے آتے، مگر تعلیم حاصل کرنے کے معاملے میں بہت سخت ہیں۔ نہیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ یہ لوگ اقبال کو گھر لے آئے۔ پہلے جب اقبال مارتھا کے ساتھ آیا تھا تو وہ دوسرا گھر تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر اس نے زمین آسمان کے کلابے ملا دیے۔ اوپر کی منزل میں اپنی رہائش دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ کتنا خوبصورت گھر ہے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کی جو روٹین ہے، آپ پلیز اسے ڈسٹرب نہ کریں، اپنے سارے کام اپنے شیڈول کے مطابق کریں، مجھے خوشی ہوگی۔ بچے آئے، ان سے ملاقات ہوئی، رات کے کھانے کے بعد کاروباری باتیں ہوئیں جو اطمینان بخش تھیں، پھر ذاتی باتیں ہوئیں۔
بس اب ہم آپ کو امریکہ واپس نہیں جانے دیں گے۔ میں آپ کی اچھی سی لڑکی سے شادی کراؤں گی، بشرا نے کہا اور اقبال ہنسنے لگا۔ بوڑھا ہونے جا رہا ہوں، اب لڑکی سے شادی کروں گا؟ ارے ارے، یہ آپ اچانک بوڑھے کیسے ہو گئے؟ بشرا نے پیار سے کہا اور اقبال نے اس کے چہرے پر گہری نگاہ ڈالی، پھر سردہ بھر کر بولا، بس کبھی کبھی حالات عمر کو بہت آگے لے جاتے ہیں۔ ایک پرسنل بات پوچھ رہی ہوں اقبال بھائی، آپ نے مارتھا کو کیوں چھوڑ دیا؟ تھوڑی سی غلطی ہو گئی، ذہنی طور پر میں پاکستان میں تھا، وہ جس معاشرے سے تعلق رکھتی تھی وہ میرے مزاج سے مختلف تھا، ہم دونوں کی بن نہ سکی، لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ شادی نہیں کروں گا۔ کسی پاکستانی لڑکی سے بھی نہیں؟ پتہ نہیں، اقبال نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اقبال کافی مطمئن تھا، ان لوگوں نے اسے بہت محبت اور احترام دیا تھا۔ عرفان نے اسے کہا تھا کہ ابھی وہ اپنے ذہن پر کوئی بوجھ نہ رکھے اور آرام کرے، کاروباری معاملات کچھ دن آرام کے بعد دیکھے جائیں گے۔ انہوں نے بشرا کو ہدایت کی کہ اقبال کو کمپنی دے۔ دونوں بچوں نے بھی سرسری طور پر اقبال سے دعا سلام کی تھی، وہ اسے امریکہ کے بارے میں باتیں کرتے رہے تھے۔ دوسرے دن عرفان احمد تو کام پر چلا گیا، بچوں نے اقبال کے احساس میں چھٹی کر لی تھی، باہر گھومنے کا فیصلہ کیا گیا اور سب چل پڑے۔ خوب سیر و سیاحت کی گئی، کھایا پیا گیا۔ سائم اور نمرا بھی اقبال سے خوب گھل مل گئے۔ سارا دن گزر گیا اور خاصی رات ہو گئی جب وہ گھر واپس آئے۔ عرفان کبھی کا گھر آ چکا تھا، سب کو خوش دیکھ کر اس نے بھی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ کیسا دن گزرا اقبال صاحب؟ عرفان نے پوچھا۔ عجیب سا تاثر ہے، اقبال نے کہا۔ بتائیے۔ سچ تو یہ ہے کہ عرفان بھائی کہ لوگ اپنے وطن اپنے ماحول کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں اور خود کو وہاں کے ماحول میں سم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں ہمارے اپنے نہیں ہوتے، ہمارے دیش کی فضا نہیں ہوتی، اس مٹی کی خوشبو نہیں ہوتی، اس خوشبو کا اپنا مقام ہوتا ہے، یہاں کی باتیں ہماری اپنی ہوتی ہیں۔ آج مجھے یوں لگا جیسے میرا اپنا بھی ایک گھر ہو، میرے اپنے بھی ہیں۔ ان دونوں بچوں نے مجھے بڑی اپنائیت سے روشناس کرایا ہے۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، مجھے خدشہ تھا کہ کہیں آپ کا دل نہ لگے اور آپ امریکہ واپس جانے کے بارے میں نہ سوچیں۔ نہیں نہیں، لاہور چلے بھی آیا ہوں، یہ تو وہ تاریخی شہر ہے جس کی روایات بڑا مقام رکھتی ہیں۔ رات کو بیڈ روم میں عرفان نے بشرا سے کہا، اقبال بھائی خاصے خوش نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، مزاج کے بھی اچھے ہیں، اصل میں پہلے کبھی ساتھ نہیں رہا، اب قریب آئے تو طبیعت کا پتہ چلا ہے، بشرا نے سادگی سے بتایا۔ کاروباری سلسلے میں بھی ہمیں بڑے مفادات حاصل ہوں گے، مجھے تو بڑی امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں، میرے دیرینہ خواب پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہی خواب دیکھے تھے میں نے کہ دنیا کے بہت سے ممالک میں میرا کاروبار پھیلا ہو۔ اقبال بہت خوش تھا، اس نے عرفان کے آفس جا کر اس کا سیٹ اپ بھی دیکھا اور بے حد تعریف کی۔ اس نے کہا کہ اصل چیز سلیقہ ہوتی ہے۔ عرفان بھائی، جب میں مارتھا کے ساتھ آپ کے پاس آیا تھا تو میں نے آپ کے کاروبار پر غور نہیں کیا تھا، اس وقت میرے ذہن میں ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی، لیکن اب آپ کی ذہانت اور کارکردگی دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے کہ میں نے کتنا عمدہ فیصلہ کیا تھا۔ عرفان رات کو اپنے بیڈ روم میں بشرا کو یہ ساری باتیں خوش ہو کر بتاتا اور کہتا تھا، میں چاہتا ہوں کہ یہاں ان کا زیادہ سے زیادہ دل لگ جائے، ہمارے لیے بڑے فائدے کی بات ہے۔ کچھ عرصہ بعد میں آفس میں ان کے لیے کمرہ تیار کرا دوں گا، وہ یہاں کا نظام سنبھال لیں گے اور میں دنیا بھر کے ممالک کے دورے کروں گا۔ اقبال کے لیے ایک کار مخصوص کر دی گئی تھی جسے لے کر بشرا اور وہ نکل جاتے تھے۔ سائم اور نمرا کو کالج چھوڑتے انہیں ساتھ لے آتا۔ عموماً دوپہر کا کھانا کسی ہوٹل میں کھایا جاتا، البتہ رات کا کھانا سب ساتھ کھاتے تھے۔ یہ سب عرفان کی مرضی سے ہوتا، جو کبھی کبھی رات بھر ایک اچھے مستقبل کی پلاننگ کرتا رہتا تھا۔ اس دن بھی وہ ایک خوبصورت ریسٹوران میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اقبال سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں اقبال بھائی؟ بس بشرا، اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کیا؟
سچ کہا ہے کسی نے کہ کبھی کبھی چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے۔ مجھے اپنی اب تک کی زندگی کے بارے میں سوچ کر خود پر ترس آتا ہے۔ کسی نے مجھے یہ کیوں نہیں سمجھایا کہ اپنا دیس اپنا ہی ہوتا ہے۔ تم، سائم، نمرا جب میرے ساتھ کہیں گھوم رہے ہوتے ہو تو مجھے عرفان کا خیال بھی نہیں آتا۔ کیوں لگتا ہے جیسے میں اپنے اہل خاندان کے ساتھ ہوں، یہ سب میرے اپنے ہوں۔ میں چشم تصور سے ان کے ساتھ دنیا گھوم رہا ہوں، امریکہ، لندن، پیرس، سوئٹزرلینڈ اور نہ جانے کہاں کہاں۔ سب بے حد خوش ہوں، دنیا کے سفر کا لطف اٹھا رہے ہوں اور 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 کیا؟ بے اختیار بشریٰ کے منہ سے نکلا۔ پھر ان جاگتے خوابوں سے آنکھ کھل جاتی ہے، اقبال نے گیاس بھرے لہجے میں کہا اور پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ عام سی بات تھی، لیکن نہ جانے کیوں آج بشریٰ کو ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے میں اپنے اہل خاندان کے ساتھ ہوں، یہ سب میرے اپنے ہوں، میں ان کے ساتھ گھوم رہا ہوں، امریکہ، لندن، پیرس۔ پھر اسے عرفان کے الفاظ یاد آئے، وہ یہاں کا انتظام سنبھالیں گے اور میں دنیا بھر کے دورے کروں گا، صرف میں۔ اس نے ایک بار بھی نہیں کہا تھا کہ ہم دنیا کے دوسرے ممالک کے دورے کریں گے۔ دوسرا دن معمول کے مطابق تھا۔ عرفان معمول کے مطابق آفس چلا گیا، سائم اور نمرا کالج چلے گئے، گھر میں نوکر اور اقبال اور بشریٰ رہ گئے۔ جی جناب، کہیں چلا جائے؟ بشریٰ نے پوچھا۔ آج باہر نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا، اقبال نے کاہلی سے کہا۔ ٹھیک ہے، بشریٰ نے خوش دلی سے کہا۔ بعض اوقات میں بہت بددل ہو جاتا ہوں بشریٰ۔ عرفان اس بات پر بہت خوش ہیں کہ ہم دونوں مل کر اس کاروبار کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیں گے۔ ان کا سوچنا ایک معنی رکھتا ہے، ان کے بیوی ہیں، بچے ہیں، میرا کون ہے؟ میں کس کے لیے یہ سب سوچوں؟ میں پوری سنجیدگی سے یہ بات کہہ رہی ہوں اقبال بھائی کہ آپ کو شادی کر لینی چاہیے، بشریٰ نے کہا۔ تمہارے خلوص پر مجھے شبہ نہیں ہے بشریٰ، مارتھا سے بھی میں نے بڑے اعتماد سے شادی کی تھی، میرا خیال تھا کہ ہم دونوں اس شادی سے بہت خوش رہیں گے۔ مارتھا کو میں بہت پہلے سے جانتا تھا، وہ بہت اچھی، خوش مزاج اور تعاون کرنے والی لڑکی تھی، لیکن شادی کے بعد اس کے اندر بے مقصد تبدیلیاں رونما ہونے لگیں۔ میں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے اسے بارہا پوچھا کہ ایسی کون سی توقعات ہیں جو پوری نہیں ہو رہی، لیکن اس کا بھی اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا اور آخر کار مجھے اسے طلاق دینا پڑی۔ کافی عرصے تک میں اس بات کا تجزیہ ہی کرتا رہا کہ ایسا کیوں ہوا، اگر میری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا، یہاں تک کہ میں شادی کے نام سے ہی خوفزدہ ہو گیا۔ بشریٰ، میں بری طرح الجھا ہوا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی میرے سینے میں ہو، کوئی ایسا جو میرے دل کی گہرائیوں سے واقف ہو۔ کتنی بار میں نے سوچا کہ عرفان کتنے خوش قسمت ہیں کہ انہیں تم جیسی بیوی کا قرب حاصل ہے۔ میں بڑی حسرت سے سوچتا ہوں کہ ایسی ہی کوئی فیملی میری ہوتی جیسی عرفان کی ہے۔ اس دن بشریٰ بڑی کھوئی کھوئی رہی، اس کے ذہن میں بھنور پڑتے رہے۔ عرفان سے اس کی شادی لو میرج نہیں تھی، ماں باپ کا فیصلہ تھا جو دونوں نے قبول کر لیا تھا اور آج تک اس فیصلے کو نبھا رہے تھے۔ بس اس قربت میں کوئی جذباتی کیفیت کبھی شامل نہیں ہوئی تھی، لیکن آج کی اقبال کی باتوں نے بشریٰ کے دل میں ایک خلش سی بیدار کر دی تھی۔ اسے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اقبال اس سے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ پھر وہ الجھتی چلی گئی۔ کتنے دن گزر گئے۔ رات کے کھانے کے بعد اکثر عرفان اور اقبال کاروباری باتیں کرتے، عرفان اقبال کو کام کی تفصیل بتاتے اور اقبال مسکراتا رہتا۔ میں خلوص سے دل سے تسلیم کرتا ہوں عرفان بھائی کہ آپ ایک بہترین کاروباری دماغ رکھتے ہیں۔ میں آپ کی ذہانت کو نہیں چھو سکتا، بس آپ مجھے اپنا اسسٹنٹ سمجھیں اور احکامات دیتے رہیں۔ آپ جب حکم دیں گے بس آفس بیٹھنا شروع کر دوں گا، لیکن کچھ روز کے لیے مجھے چھٹی دے دیں۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اقبال بھائی؟ آپ جب تک دل چاہے آرام کریں اور جب دل چاہے آفس کو جائیں، یہ مرحلہ حل ہو گیا ہے۔ اب اقبال ہوتا اور بشریٰ دونوں ہر لمحہ ساتھ رہتے تھے،
ان کے درمیان یگانگت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر وقت باتیں کرتے رہتے۔ نمرا اور سائم کالج چلے جاتے اور دونوں ایک دوسرے میں کھو جاتے۔ وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوتا۔ نمرا اور سائم آ جاتے، سب لوگ مل کر کھانا کھاتے۔ کبھی کبھی بشرا ان حالات سے خوفزدہ ہو جاتی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اقبال اپنا اپنا کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ وہ ایک غیر مرد ہے، لیکن وہ اس کے دل میں اترتا جا رہا ہے۔ جب کافی وقت بیت گیا تو خود اقبال ہی کو خیال آیا، کاروبار سے اس کی اتنی دوری بھی مناسب نہیں تھی۔ اس نے خود ہی عرفان سے کہا، باس، میری چھٹیاں ختم ہو گئیں۔ کیا مطلب؟ عرفان نے کہا، مطلب یہ کہ خادم اب ڈیوٹی پر آنا چاہتا ہے۔ عرفان مسکرا دیا۔ دوسرے دن سے اقبال نے دفتر جانا شروع کر دیا۔ عرفان نے اس کے لیے شاندار آفس تیار کرا دیا تھا۔ پورے اسٹاف نے اقبال کا احترام کیا اور اقبال بہت خوش ہوا۔ ماحول کی یہ تبدیلی بھی خوشگوار تھی۔ اقبال نے روزانہ آفس جانا شروع کر دیا۔ چونکہ ملک سے باہر رہا تھا، اس لیے اصولوں کا پابند تھا۔ دفتر کا وقت ختم ہوتے ہی وہ اٹھ جاتا تھا اور سیدھا گھر آ جاتا تھا، جبکہ عرفان کا شروع ہی سے گھر آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ کاروبار میں روز افزوں ترقی ہو رہی تھی۔ اقبال نے بہترین سیٹ اپ بنا دیا تھا۔ پھر اس نے کچھ اور اقدامات کیے۔ ایک شاندار پلاٹ خرید کر اس پر بے حد خوبصورت مکان بنوانا شروع کر دیا۔ اب اس کے اور بشرا کے درمیان بے حد اپنائیت دیکھی جاتی تھی۔ اکثر دونوں سر جوڑے بیٹھتے، باتیں کرتے رہتے تھے۔ بشرا اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتی تھی۔ 2-3 بار ایک عجیب بات ہوئی تھی، وہ یہ کہ ایک دن نمرا نے اچانک ان دونوں کو عجیب سے انداز میں دیکھا۔ جوان ہو گئی تھی اور زندگی کے بہت سے رموز سے آشنا ہو گئی تھی۔ دونوں جس کیفیت میں نظر آئے تھے وہ غیر معمولی تھی۔ نمرا دھک سے رہ گئی۔ پھر اس نے ان کی ٹو رکھنا شروع کر دی اور کئی بار غیر حقیقی مناظر دیکھے، لیکن پھر دوبارہ وہ اسی حال میں پکڑی گئی۔ اقبال نے تو اس سے کچھ نہیں کہا، لیکن بشرا کے رویے میں کچھ سختی آ گئی اور اس کی وجہ نمرا کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ دونوں ماں بیٹیوں کے رویے میں کچھ کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ نمرا اب ہر وقت پریشان سی رہتی تھی، جسے بشرا شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس گھر میں پہلا بدترین حادثہ رونما ہو گیا۔ اس 2 منزلہ گھر کی اوپری منزل پر اقبال رہتا تھا۔ اس سے اوپر چھت پر برساتی بنی ہوئی تھی، ایک بڑا سا شیڈ جس میں باتھ روم بھی بنایا گیا تھا۔ البتہ باقی چھت سپاٹ تھی، اس کے کناروں پر کوئی گرل وغیرہ نہیں لگائی گئی تھی۔ فی الحال تو ضرورت نہیں تھی، لیکن اس طرح کے انتظامات چھوڑے گئے تھے کہ اگر ضرورت پڑے تو وہاں اور کمرے وغیرہ بنوائے جا سکیں۔ تیز بارش ہوتی تو اکثر یہ لوگ اوپر چلے جاتے اور شیڈ کے نیچے بیٹھ کر بارش انجوائے کرتے۔ اقبال کو بارش بہت پسند تھی۔ اس دن بھی زبردست بارش ہو رہی تھی، سڑکیں جل تھل ہو گئی تھیں۔ اقبال بارش انجوائے کرنے کے لیے وقت سے پہلے گھر آ گیا تھا۔ بارش موسلادھار برس رہی تھی اور رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نمرا چھت پر آ گئی۔ وہ کھوئی کھوئی سی تھی۔ سائم اپنی کسی دوست کے ہاں گیا ہوا تھا۔ پہلے جب بارش ہوتی تھی تو عموماً سب اس چھت پر آ جاتے تھے، خوب کھانا پینا ہوتا تھا، لیکن اب یہاں کی ریت بدل چکی تھی۔ بشرا فون کر کے عرفان کو بلا لیتی تھی، سروری پکوان پکا رہی ہے، جلدی آ جائیے، اور عرفان سارے کام چھوڑ کر آفس سے آ جاتا تھا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اب وہ کن گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیا الجھن تھی، ایک عجیب سا بوجھ، ایک عجیب سا بوجھ، ایک عجیب سا احساس۔ اس نے گہری سانس لے کر آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی، لیکن اچانک اس کے قدم لڑکھڑائے اور دوسرے لمحے کانوں میں سنسناہٹ ابھری، اور بس، اور کچھ نہیں۔ ہاں، کچھ ہی لمحوں میں بشرا کی دل خراش چیخیں ابھری تھیں، ہائے میری بچی۔ پھر اس کی دل خراش چیخیں آسمان کو ہلانے لگیں۔ سروری اور دوسرے ملازم نے قریب آ کر دیکھا۔ نمرا کا خون آلود بدن ٹوٹا پھوٹا ٹیڑھا میڑھا پکے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ اس کا سر پاش پاش ہو گیا تھا۔ اس کے سر سے ابلنے والے خون میں مغز کی سفیدی بھی شامل تھی۔ اس کی گردن ٹیڑھی ہو گئی تھی اور دایاں ہاتھ پشت کے نیچے دبا ہوا تھا۔ بشرا پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے
اور اقبال اسے سنبھال رہا تھا۔ عرفان بیچارہ آفس میں تھا۔ اقبال اسے سنبھال کر کمرے میں لایا، سروری کو اس کے پاس چھوڑا اور عرفان کو فون کرنے توڑا۔ عرفان یہ سن کر خود بدحواس ہو گیا۔ میں آ رہا ہوں، بمشکل اس کے منہ سے نکلا۔ ادھر بشریٰ کی دل خراش چیخیں باہر کسی نے سن لی اور کچھ نہ سمجھ کر پولیس کو فون کر دیا کہ 10 نمبر کے گھر میں کوئی واردات ہو گئی ہے۔ پولیس موبائل شاید کہیں قریب ہی تھی، اس لیے جلد ہی پہنچ گئی۔ ادھر شہر میں جگہ جگہ بارش کا پانی بھرا ہوا تھا۔ ڈرائیور کو سست رفتاری سے گاڑی چلانی پڑی۔ چنانچہ جب وہ گھر پہنچا تو پولیس گھر کے اندر موجود تھی اور ضروری کارروائی کر رہی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ بھی حوث باختہ ہو گیا۔ ادھر سائم کو بھی خبر کر دی گئی تھی۔ پولیس نے پوری تفتیش سنی، جائے وقوعہ کو دیکھا، لاش کی بری حالت کی تصویر بنائی گئی اور اس پر چادر ڈال دی گئی۔ بشریٰ پر مسلسل غشی کے دورے پڑ رہے تھے اور اس کی غشی کم ہوتی تو وہ نمرا کا نام لے کر چیخنے لگتی۔ پولیس کے افسران نے اوپر جا کر حادثے کی وجوہات بھی معلوم کی تھیں۔ چھت پر جگہ جگہ پانی جمع تھا اور جمع ہو جانے والی مٹی گیلی ہو کر کیچڑ میں بدل گئی تھی۔ چھت کے کناروں پر کوئی روک نہیں تھی، وہ بے دھیانی میں کناروں تک پہنچ گئی اور کیچڑ میں اس کا پاؤں پھسل گیا۔ نمرا کی دردناک موت نے اس گھر کے در و دیوار ہلا دیے۔ اتنا اچانک اور غیر متوقع حادثہ تھا کہ ہر شخص گنگ ہو کر رہ گیا۔ ایک طرف دونوں ماں باپ شدت غم سے نڈھال تھے تو دوسری طرف سب سے بری حالت سائم کی تھی۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کی محبت کا مرکز تھے۔ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک جان تو غالب تھے۔ ان کا سارا وقت ساتھ گزرتا تھا، ایک کے بعد دوسرا نامکمل تھا۔ اقبال بھی یہاں آ کر ان لوگوں میں کھو گیا تھا، وہ بھی اس حادثے سے مرجھا کر رہ گیا تھا۔ ایک فرد کی جدائی نے سارے ماحول کو غمزدہ کر دیا تھا، لیکن بس وقت کی مجبوریاں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہونے لگا۔ اقبال کی منصوبہ بندیاں بے مثال تھیں، کاروبار طوفانی انداز میں ترقی کر رہا تھا۔ نمرا کی جدائی کبھی نہیں بدلی جا سکتی تھی، لیکن جینا تو تھا۔ گھر کے معمولات میں کوئی نمایاں فرق نہیں آیا تھا۔ بشریٰ سب سے پہلے جاگتی تھی، منہ ہاتھ دھو کر کچن میں داخل ہوتی، سروری سے اپنی نگرانی میں ناشتہ تیار کراتی۔ پھر جب ناشتہ میز پر لگ جاتا تو عرفان ناشتے کے کمرے میں داخل ہوتا۔ اقبال بھی اس کے ساتھ ہی آتا تھا۔ آج بھی سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ ناشتہ میز پر آ گیا تھا، سائم اور اقبال بھی موجود تھے، لیکن عرفان نہیں آیا تھا۔ سرسری گفتگو کرتے ہوئے اقبال نے چونک کر کہا، عرفان نہیں آئے؟ خیریت تو ہے؟ ہیں؟ ہاں، پتہ نہیں کہاں رہ گئے، بشریٰ بولی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اقبال نے پوچھا۔ ہاں، مجھ سے تو کچھ نہیں کہا۔ سائم، جاؤ بیٹے، دیکھو تو صحیح، ڈیڈی ابھی تک کیا کر رہے ہیں؟ سائم اٹھ کر چلا گیا، لیکن چند ہی منٹ میں وہ گھبرایا ہوا واپس آ گیا۔ مما، پتہ نہیں ڈیڈی کو کیا ہوا ہے، جلدی چلیں۔ پتہ نہیں، سائم کی آواز بری طرح کپکپا رہی تھی۔ اقبال اور بشریٰ گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا؟ بالکل ٹھیک تھے، آرام سے سو رہے تھے ابھی تو وہ۔ یہ کہتے ہوئے بشریٰ بیڈ روم کی طرف چلی گئی۔ اقبال اور سائم بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ بشریٰ بھاگتی ہوئی ہانپتی کانپتی بیڈ روم میں گھس گئی۔ تب اس نے عرفان کو دیکھا، وہ بڑا بے ترتیب مسہری پر پڑا تھا، گردن مڑی ہوئی تھی، آنکھیں بے نور تھیں، ان میں زندگی کی چمک نہیں تھی۔ ارے یہ اقبال کے منہ سے نکلا۔ اس نے برق رفتاری سے آگے بڑھ کر عرفان کے بدن کو چھو کر دیکھا اور اس کے منہ سے نکلا، او مائی گاڈ! کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ بشریٰ نے بھیجی بھیجی چیخ مار کر کہا اور پھر مسہری پر چڑھ گئی۔ عرفان کے سرد اور اکڑے ہوئے بدن کو دیکھ کر وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ کیا ہو گیا؟ ہائے نہیں، کیا ہو گیا؟ یہ تو بالکل ٹھیک تھے۔ ارے کیا ہو گیا؟ بشریٰ پر دیوانگی کے دورے پڑنے لگے۔ سروری اور دوسرا نوکر بھی چیخ و پکار سن کر اندر آ گئے۔ بشریٰ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہی تھی، وہ ہوش و حواس سے عاری ہو گئی تھی۔ سائم، مما کو سنبھالو، پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا، اقبال نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ اقبال انکل، سائم کے منہ سے بمشکل نکلا۔ کسی ڈاکٹر کا نمبر معلوم ہے؟ اقبال نے پوچھا۔ ہاں، ڈاکٹر فیاض،
ان کا نمبر انڈیکس میں ہے۔ انڈیکس میں ڈاکٹر فیاض کا نمبر تلاش کر کے اسے فون کیا گیا اور 20 منٹ کے اندر ڈاکٹر فیاض پہنچ گیا۔ سب لوگ وہیں موجود تھے۔ بشریٰ کی حالت بدستور خراب تھی۔ اسے یہاں سے لے جانے کی کوشش بھی کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ وہ بار بار عرفان کی مسیری کی طرف لپک رہی تھی اور چیخ رہی تھی۔ ڈاکٹر فیاض نے دوری سے عرفان کو دیکھا اور ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ پھر وہ بڑی بے دلی سے آگے بڑھا اور عرفان احمد کے بدن سے آلہ لگا کر اس کا معائنہ کرتا رہا۔ پھر اس نے سیدھے ہو کر گہری سانس لی اور افسوس بھرے لہجے میں بولا، ان کے انتقال کو تو کئی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ بشریٰ ایک زوردار چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ لیکن ایسا کیسے ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ اقبال کی آنسو بھری آواز ابھری۔ بظاہر ہارٹ اٹیک لگتا ہے۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے بھی میں نے انہیں وارننگ دی تھی کہ زیادہ کام نہ کریں، ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کچھ دوائیں بھی لکھی تھیں۔ اپنی صحت کی طرف سے وہ لاپرواہ ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ صاحبزادی کے حادثے نے انہیں بہت دل برداشتہ کر دیا تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، ڈیڈی کو کبھی دل کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، سائم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو زندگی میں ایک ہی بار دل کا دورہ پڑتا ہے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ اگر چاہیں تو کسی اور ڈاکٹر کو چیک کرا لیں۔ اسی وقت بشریٰ ہوش میں آ گئی۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہاں موجود تمام لوگوں کو دیکھا، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی اور مدھم آواز میں رونے لگی۔ پھر آہستہ سے بولی، کیا عرفان سچ مچ چلے گئے؟ آپ خود کو سنبھالیں ماما، سائم نے ماں کو سہارا دیتے ہوئے کہا۔ میں نہیں مانتی، وہ تو بالکل ٹھیک تھے۔ ڈاکٹر فیاض، آپ بتائیے وہ کیسے مر گئے؟ دل کے دورے سے۔ اگر آپ لوگ مزید تشفی چاہیں تو ان کا پوسٹ مارٹم کرا لیں۔ آپ موت کی وجہ کی تصدیق کر رہے ہیں، ان کے فیملی ڈاکٹر ہیں، یہ کافی ہے۔ میرے خیال میں بشریٰ بھی ان کی لاش کی بے حرمتی نہیں چاہیں گی۔ ویسے آپ لوگوں کی مرضی ہے، کیوں سائم بیٹے؟ تم بتاؤ، اب تو تم ہی اس گھر کے بڑے ہو۔ نہیں، میں عرفان کے ساتھ یہ سب نہیں ہونے دوں گی، بشریٰ نے روتے ہوئے کہا۔ میں خود بھی یہی رائے دیتا ہوں۔ مرحوم اتنے ہی عرصے کے لیے دنیا میں آئے تھے، چلے گئے۔ زمین کی امانت زمین کو واپس کر دیں۔ بلا وجہ چیر پھاڑ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ڈاکٹر فیاض نے کہا۔ ڈاکٹر کی رائے ہی ٹھیک تھی۔ اقبال بھی شدید غم زدہ ہوا۔ وہ بار بار آہیں بھر کر کہہ رہا تھا کہ دیکھو کتنے خوش تھے عرفان احمد۔ کاروبار ترقی پر ترقی کرتا جا رہا تھا، وہ اسے ترقی دینے والا اب بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا گیا۔ ڈاکٹر فیاض چلا گیا۔ اقبال ماں بیٹے کو تسلیاں دیتا رہا۔ اس نے بشریٰ سے کہا، میرے تو صاحب میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ بشریٰ دل چاہ رہا ہے کہ فوری طور پر پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلا جاؤں۔ جس کے سہارے یہاں آیا تھا وہی نہ رہا۔ ہمیں تنہا چھوڑ دیں گے اقبال؟ سائم اکیلا کیا کر سکے گا؟ وہ ہے ہی کتنا بڑا، بشریٰ نے کہا۔ عرفان احمد کی موت کی اطلاع اس کے دوستوں رشتہ داروں کو دی گئی۔ اس کی تدفین کے وقت کا تعین ہوا۔ ایک دن پہلے ہنستا بولتا توانا انسان منو مٹی کے نیچے چلا گیا۔ بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن بات کہاں ختم ہوتی ہے؟ اس گھرانے کے لیے یہ دوسرا بڑا المیہ تھا۔ دن ہی کتنے گزرے تھے۔ ہنستی کھیلتی زندگی سے بھرپور نمرا چھت سے گر کر مر گئی اور جیتا جاگتا عرفان صرف ایک رات میں دنیا کے لیے اجنبی ہو گیا۔ دونوں بڑے خوفناک صدمے تھے جنہوں نے بشریٰ اور سائم کو بے جان کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا ماما؟ سائم نے روتے ہوئے کہا۔ ہمارا سایہ چھن گیا، ہم بے سایہ ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ حوصلہ رکھو، بشریٰ نے کہا۔ سائم پوری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ زیادہ عمر نہیں تھی، زندگی کا کوئی تجربہ نہیں تھا، ماں کا خیال بھی رکھنا تھا، آگے کے بارے میں بھی سوچنا تھا۔ وہ ہر وقت یہی باتیں کرتا رہتا تھا۔ تب ایک دن اقبال نے کہا، جان بوجھ کر نہیں، بالکل اتفاقیہ طور پر تم دونوں کی باتیں میں نے سنی ہیں سائم بیٹے۔ میں تمہارا عزیز بھی ہوں اور عرفان کا دوست اور بزنس پارٹنر بھی۔ میں تمہیں پریشان نہیں ہونے دوں گا، بے فکر رہو۔ آپ سے بڑی ڈھارس ہے انکل، سائم نے کہا۔ پھر اس نے بشریٰ سے کہا، یہ سچ ہے ماما، اقبال انکل ہمارے لیے فرشتہ ہیں، وہ نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ میں کچھ اور بھی سوچ رہی ہوں، بشریٰ نے کہا۔ کیا؟ اقبال اچھے انسان ہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے،
کہ جب تک تم اپنی تعلیم مکمل نہ کر لو اور ڈیڈی کا کاروبار سنبھالنے کے قابل نہ ہو جاؤ، میں ان کی سیٹ سنبھالوں گی۔ آپ؟ سائم نے جھٹ سے کہا۔ ہاں، وہ کیسے؟ جیسے کاروبار کیا جاتا ہے، بشرا نے بہت دن کے بعد مسکرا کر کہا۔ لیکن ماما، کاروبار کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، میں نے عرفان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تم نے غور نہیں کیا؟ اپنے ابتدائی دنوں میں ہم مل کر آفس کے کام کرتے تھے، بعد میں اللہ کے فضل سے ہم نے اسٹاف رکھا تھا، اور اب تو اقبال ساتھ ہیں۔ وہ کتنے اچھے انسان ہیں، تمہیں معلوم ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں بھی کالج کے بعد آفس آ جایا کروں گا، آپ دونوں کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ ارے نہیں، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، تم دل جمی سے تعلیم پوری کرو، بعد میں تمہیں ہی اپنے ڈیڈی کی جگہ سنبھالنی ہے۔ اوکے ماما۔ دن گزرتے رہے، ایک معمول بنا لیا گیا۔ سائم کالج چلا جاتا، بشرا اور اقبال ایک ساتھ آفس چلے جاتے، گھر کے کام کاج ملازم سنبھالتے، شام کو سب جمع ہو جاتے۔ لیکن اب یہ گھر وہ گھر نہیں رہا تھا۔ نمرا اور عرفان کی کمی کسی طرح پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ کھانے کی میز پر، کمرے کی نشستوں میں، ہر جگہ وہ دونوں نظر آتے، اور گھر میں اداسی کے سوا کچھ نہیں رہا تھا۔ کوئی زور سے ہنستا بھی نہیں تھا۔ خاص طور سے سب سے زیادہ سائم متاثر تھا۔ وہ اکثر راتوں کو جاگتا رہتا تھا، کبھی کبھی اٹھ کر چھت پر چلا جاتا تھا اور وہاں نمرا کو یاد کر کے روتا رہتا تھا۔ ایسی ہی ایک رات جب پورا چاند کھلا ہوا تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ نمرا کو 14ویں کا چاند بہت پسند تھا اور دونوں بہن بھائی چھت پر آ جاتے تھے۔ سائم نمرا کو یاد کرتا ہوا اوپر آ گیا، لیکن اچانک اسے اوپری چھت پر کچھ آوازیں سنائی دیں اور وہ چونک پڑا۔ کون ہو سکتا ہے؟ چور؟ لیکن چور چھت پر کیا کرے گا؟ پھر کون ہے؟ دیکھے بغیر سکون کا کیا سوال پیدا ہوتا تھا، لیکن آزادی سے اوپر جانا بھی مناسب نہیں ہے۔ سائم دبے قدموں اوپر چل پڑا۔ چھت پر بنے ہوئے شیڈ کو عموماً استعمال کیا جاتا تھا اور وہاں پرانا فرنیچر ڈالا گیا تھا جو قابل استعمال تھا۔ شیڈ سیڑھیوں سے زیادہ دور نہیں تھا اور سیڑھیوں کے پاس ایسی آڑ تھی کہ وہاں سے شیڈ کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ سائم نے شیڈ پہ نگاہ دوڑائی اور جو کچھ نظر آیا اسے دیکھ کر پتھرا گیا۔ سب کچھ ناقابل یقین تھا۔ وہ نوجوان تھا، انٹرنیٹ ایج میں تھا، اس طرح کے مناظر اجنبی نہیں تھے اس کے لیے۔ لیکن ماما، اس کا مان، اس کی کائنات، اس عالم میں اقبال اور بشرا تھے۔ بشرا نے وہ لباس پہنا ہوا تھا جو صرف بیڈ روم میں سوتے وقت پہنا جا سکتا ہے۔ اقبال بھی نائٹ سوٹ میں تھا۔ بشرا صوفے پر نیم تراز تھی اور اقبال اس کے زانوں پر سر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ تمہارے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ اگر تم میری بات مان لو تو اسے بدبو نہ کہو، یہ تو زندگی کا حسن ہے۔ اقبال کی لڑکھڑاتی آواز ابھری۔ چھی چھی، مجھے اس سے نفرت ہے۔ جب مجھ سے شادی کر لو گی تو میرے معمولات کا حصہ بن جاؤ گی، پھر تم میرے ہر عمل میں میرا ساتھ دو گی۔ ویسے مجھے تم سے شکایت ہو گئی ہے۔ کیوں؟ تمہارے اندر وہ گرم جوشی نہیں رہی، مزمحل مرجھائی ہوئی۔ ہمارے درمیان یہ معاہدہ تو نہیں تھا۔ انسان تو ہوں نا اقبال، عرفان کا اور میرا طویل ساتھ رہا ہے۔ میں اس کے بچوں کی ماں تھی۔ سچ بات یہ ہے کہ ہم نے بڑا اچھا وقت گزارا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں اسے اپنے ہاتھ سے قتل کر دوں گی۔ اقبال کی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، ارے بابا، تم نے اسے اپنے ہاتھوں سے کہاں قتل کیا؟ اس کے گلاس میں تو میں نے زہر ملایا تھا۔ مت کرو ایسی باتیں اقبال، میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں، لیکن یہ جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا۔ مجھے پریشان مت کرو بشرا، تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ آسمان پر پورا چاند نکلا ہوا ہے، کتنا رومانٹک ہے یہ سب کچھ۔ اس وقت یہ باتیں کرنی ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں جس قدر جلد ہو شادی کر لیں۔ اتنی جلدی نہ کرو اقبال، ایسا نہ ہو کہ سائم کے دل میں کوئی شک پیدا ہو جائے۔ وہ بہت حساس لڑکا ہے۔ کمال کرتی ہو، وہ حقیقت کو جھٹلا تو نہیں سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا باپ مر چکا ہے، اس کی ماں جوان ہے، دوسری شادی کر لیتی ہے تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ تھوڑا سا صبر کرنا ضروری ہے اقبال۔ ہماری جلد بازی سے اسے یہ شبہ نہ ہو جائے کہ ہم نے عرفان کو زہر دے کر اپنے راستے سے ہٹایا ہے۔ 5 مہینے سے صبر کر رہا ہوں، اب اور کتنا صبر کروں؟
پھر بھی پلیز، اب ہمارے راستے میں کوئی پتھر تو ہے نہیں، تھوڑا وقت اور، بشرا نے عاجزی سے کہا اور اقبال نے اسے خود پر گھسیٹ لیا۔ سائم کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اس کا سر شعلوں میں گھر گیا، پاؤں ساتھ چھوڑنے لگے، دماغ میں بادل گرج رہے تھے، کانوں میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اسے پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کب اور کس طرح نیچے اترا، اپنے کمرے تک پہنچا، اپنے بستر پر گر پڑا۔ اس کی مسیری ناچ رہی تھی، دل و دماغ میں ہوا کے جھکڑ چل رہے تھے۔ اس بھیانک اور جان لیوا انکشاف نے اس کی جان نکال لی تھی۔ اس کے ذہن میں فلم چلنے لگی، ماں، بشرا، ایک مقدس وجود، تمام فرسودہ روایتوں کے ساتھ۔ ماں کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے ماڈرن دور کا ایک نوجوان ہونے کے باوجود ماں کو تمام مقدس روایتوں کے ساتھ چاہا تھا، ماں باپ دونوں کو مرکز حیات سمجھا تھا، لیکن ماما نے ڈیڈی کو اقبال کے ساتھ مل کر قتل کیا تھا۔ میرے ڈیڈی دل کے دورے سے نہیں مرے تھے، انہیں زہر دے کر قتل کیا گیا تھا۔ قتل ہوئے تھے ڈیڈی، وہ جو ہمیشہ مجھے بے حد پیار کرتے تھے، میرے مشفق ڈیڈی۔ ایک اجنبی شخص نے انہیں مار دیا تھا اور میری حوث پرست ماں اس کی شریک کار تھی۔ ماں نہیں، بشرا ایک بھیانک عورت جس نے میرے باپ کو قتل کر دیا۔ سب مر گئے، ڈیڈی، ماما، نمرا، سب مر گئے، سارا گھر ختم ہو گیا۔ امریکہ سے ایک بھیڑیا آیا اور پورے گھر کو کھا گیا۔ اب وہ زندہ ہے اور ایک عورت جس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بدن کے نیچے بستر جل رہا تھا، آنکھوں میں مناظر چل رہے تھے۔ جب تک اقبال نہیں آیا تھا تو زندگی کتنی خوشگوار تھی، اس شخص نے آ کر سب کچھ جلا دیا تھا۔ وہ تڑپتا رہا، سوچتا رہا، سلگتا رہا۔ پھر اس نے قدموں کی آوازیں سنی، وہ دونوں سیاہکار نیچے آ گئے تھے۔ وہ چلتا رہا، خاموشی چھا گئی تھی۔ جب سکون نہ ملا تو اپنی جگہ سے اٹھا، غسل خانے میں جا کر شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کب تک ٹھنڈا پانی خود پر بہاتا رہا۔ پھر باہر نکلا، الماری سے نئے کپڑے نکالے اور انہیں پہننے لگا۔ پھر جوتے پہن کر خاموشی سے باہر نکل آیا۔ گھر سے باہر سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہ بے خیالی کے انداز میں چلتا رہا۔ کافی دور جا کر اسے خیال آیا اور اس نے ایک مخصوص سمت کا رخ کیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس قبرستان کے سامنے کھڑا تھا جہاں عرفان کو دفن کیا گیا تھا۔ باپ کی قبر کے پاس جا کر وہ زمین پر بیٹھ گیا، خاموش نظروں سے باپ کی قبر کو دیکھتا رہا۔ پھر بولا، ڈیڈی، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں اب آپ کو پہلے سے بھی زیادہ چاہتا ہوں۔ آپ کو آپ کی بیوی اور اس کے کزن نے مل کر قتل کر دیا، وہ بہت برے ہیں، انہیں ان کے اس جرم کی سزا ضرور ملے گی۔ انہیں آپ کی زندگی لینے کے جرم میں سزائے موت ہوگی، اور اگر وہ اپنی چالاکی سے، اپنی دولت کے بل پر قانون کے ہاتھوں سے بچ گئے تو ڈیڈی، آپ کے سائم کا، آپ کے بیٹے کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کے دونوں قاتلوں کو خود سزائے موت دے گا۔ وعدہ ڈیڈی، آپ سے سائم کا وعدہ۔ صبح کی روشنی ہوئی، دن چڑھا، پھر خوب چہل پہل ہو گئی۔ وہ بیٹھا رہا، قبرستان میں سناٹا پھیلا ہوا تھا، وہاں کی دنیا سب سے زیادہ پرسکون تھی، بس اکا دکا لوگ چلتے پھرتے نظر آ جاتے تھے۔ جب خوب دن چڑھ گیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے چل پڑا۔ صفورہ اور انسپکٹر شامیر دونوں چائے پی رہے تھے کہ ایڑیاں بجنے کی آواز سن کر شامیر نے نظریں اٹھائیں۔ سامنے حوالدار عصمت حسین الرٹ کھڑا تھا، اس کے ساتھ ایک معصوم سی شکل کا خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جس کے بدن پر قیمتی لباس مسلا کچڑا ہوا تھا، چہرے پر پیلا ہٹ اور آنکھوں میں سرخی تھی۔ کھڑا ہوا تھا، سر جی، یہ لڑکا آپ سے ملنا چاہتا ہے، کہہ رہا ہے کہ بڑا ضروری کام ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آؤ بیٹے بیٹھو، شامیر نے نرم لہجے میں کہا۔ لڑکے کی نوعمری اور اس کے چہرے کی کیفیت نے شامیر کو متاثر کیا تھا، ورنہ وہ اس وقت صفورہ سے چھیڑ چھاڑ کے موڈ میں تھا۔ نوجوان شامیر کے سامنے بیٹھ گیا۔ کافی پیو گے؟ صفورہ نے ہمدردی سے پوچھا اور نوجوان چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر بولا، نو میم تھینکس۔ ہاں بیٹے، کیا بات ہے؟ شامیر نے کہا۔ سر، میں آپ کو ایک قتل کی اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ اوہ،
قتل؟ کہاں، کب، کیا نام ہے تمہارا؟ سائم عرفان احمد۔ ٹھیک، لاش کہاں ہے؟ کس نے قتل کیا ہے اسے؟ سر، یہ قتل آج سے 5 ماہ پہلے ہوا تھا۔ آپ کو میری بات عجیب تو لگے گی، لیکن خدا را مجھے پاگل نہ سمجھیں، مجھے تو آج رات ہی اس قتل کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ اوہ، پریشان مت ہو، مجھے بنیادی باتیں بتاؤ۔ کون قتل ہوا تھا 5 ماہ پہلے، اور اسے کس نے قتل کیا تھا؟ مقتول میرے والد عرفان احمد تھے، اور انہیں میری ماں بشریٰ احمد نے اپنے ایک کزن کے ساتھ مل کر قتل کیا تھا۔ نوجوان لڑکے نے، جس نے اپنا نام سائم بتایا تھا، گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ انسپکٹر شامید نے صفورہ کی طرف دیکھا تو صفورہ نے نرم لہجے میں کہا، ہمیں پوری تفصیل بتاؤ سائم۔ جی میم، میں بتاتا ہوں، سائم نے کہا۔ پھر اس نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں پوری تفصیل لفظ بہ لفظ سنا دی۔ پہلے تو ان دونوں نے نوجوان سائم کو ایک مقبوط الحواس نوجوان سمجھا تھا، لیکن اس نے جو روایت سنائی تھی، اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دلدوز داستان اس کی کیفیت کی صحیح غمازی کرتی تھی۔ ان دونوں کی یہ گفتگو تم نے رات کو سنی تھی؟ شامید نے پوچھا۔ جی۔ اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ جھلستا رہا، پھر غسل کر کے گھر سے باہر نکل آیا، ڈیڈی کی قبر پر پہنچا، ان سے معافی مانگتا رہا کہ انہیں اس عورت نے قتل کیا جو میری ماں ہے۔ سائم رو پڑا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر قانون ان دونوں قاتلوں کو موت کی سزا نہ دے سکا تو پھر میں انہیں سزائے موت دوں گا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں سائم، قانون اتنا کمزور نہیں ہے، قاتلوں کو سزا ضرور ملے گی۔ رات کی یہ گفتگو آپ کے علاوہ کسی اور نے تو نہیں سنی ہوگی؟ اور کوئی نہیں ہے ہمارے گھر میں سوائے نوکروں کے؟ اور بہن بھائی نہیں ہیں؟ جی، وہ ایک بہن تھی جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ آپ سے کتنی چھوٹی تھی وہ؟ صرف 2 سال، ہم دونوں ساتھ ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ اوہو، وہ بیمار ہو گئی تھی؟ نہیں، وہ چھت سے گر کر مر گئی تھی۔ چھت سے گر کر؟ صفورہ چونک پڑی۔ جی، تفصیل بتاؤ، صفورہ نے کہا، اور سائم انہیں نمرہ کی موت کے بارے میں بتانے لگا۔ اس کے خاموش ہونے کے بعد صفورہ نے کہا، اس وقت تک اقبال تمہارے گھر آ چکا تھا؟ جی، اس واقعے کو بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے۔ اندازاً کتنا؟ صفورہ نے پوچھا، اور سائم نے اسے نمرہ کی موت کی تاریخ بتائی۔ پھر بولا، آپ ضرور حیران ہوں گے کہ ایک بیٹا اپنی ماں کے خلاف قتل کی رپورٹ درج کرا رہا ہے، لیکن جناب، اس عورت نے ایک دوسرے شخص کے لیے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ وہ میری ماں نہیں ہے، میں اس پر شرمندہ ہوں کہ مجھے اس نے پیدا کیا ہے۔ بیٹے، آپ کا کیس بہت کمزور ہے، عدالت ہر جرم کا ثبوت مانگتی ہے اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ نے اکیلے یہ باتیں سنی اور دیکھی ہیں، اور اس کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ پھر آپ مجھے گرفتار کر کے سزا دے دیجیے، کیونکہ میں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کے قاتلوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جذباتی نہ بنو، ہوش سے کام لو، اپنے گھر جاؤ، کوئی پوچھے تو ان سے کہو کہ تمہیں ڈیڈی یاد آ رہے تھے، بس تم قبرستان چلے گئے تھے۔ ابھی تمہاری کوئی FIR نہیں درج کی جا سکتی، لیکن ہم تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ تمہیں کل ہمارے پاس آنا ہے، کل تم سے تمہارے خاندانی حالات کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن تم گھر جا کر کوئی ری ایکشن نہیں دو گے، ورنہ بات بگڑ جائے گی۔ سائم نے گردن جھکا لی، پھر مزید ہدایات دے کر انہوں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ شامی نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ صفورہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، معمول کے مطابق تم نے اس کی فیس ریڈنگ کی ہوگی۔ سادہ لو اور سچا نوجوان ہے، اس نے جھوٹ نہیں بولا، صفورہ نے پورے اعتماد سے کہا۔ بدبخت نے حجلہ عروسی پر چھاپا مارا ہے، شامی نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں سر، بڑی عبرتناک کہانی ہے، میرے ذہن میں ایک اور چیز کھٹک رہی ہے، صفورہ نے کہا۔ اس کی بہن کی حادثاتی موت؟ شامیر بولا۔ آپ نے اندازہ لگا لیا، صفورہ نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ ہاں، میں عموماً تمہاری فیس ریڈنگ کرتا رہتا ہوں۔ تم نے خاص طور سے پوچھا تھا
کہ کیا اس کی بہن کی موت کے دنوں میں اقبال ان کے گھر میں ہی رہتا تھا؟ ویری گڈ، سفورہ نے کہا۔ پھر بولی، اپنی نوعیت کا منفرد کیس ہے، بیٹا ماں کے خلاف قتل کا کیس درج کرا رہا ہے۔ دوسرے دن دیے ہوئے وقت پر سائم پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ یہ دونوں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تم نے ان دونوں کو کسی شبہ کا شکار تو نہیں ہونے دیا؟ نہیں، لیکن مجھے خود پر جتنا جبر کرنا پڑا میں جانتا ہوں۔ ضروری وقت تک یہ کرنا ہوگا، شامین نے کہا اور سفورہ کو اس کے سوالات کے لیے اشارہ کر دیا۔ سفورہ اس سے سوالات کرنے لگی۔ اس نے سب سے پہلے اس سے پوچھا کہ کیا اس کی والدہ اور والد کی لو میرج تھی؟ نہیں، انہوں نے اپنے والدین کے فیصلے کے مطابق شادی کی تھی۔ تو انہوں نے اس پر کوئی احتجاج نہیں کیا؟ میں نے کبھی نہیں سنا۔ اقبال کے آنے سے پہلے ان دونوں کے تعلقات کیسے تھے؟ بہت اچھا ماحول تھا ہمارے گھر کا۔ اب میں آپ سے ایک اہم سوال کر رہی ہوں، خوب غور کر کے اس کا جواب دیجیے۔ جی، آپ نے بتایا کہ اپنی بہن نمرا سے آپ کے بہت اچھے تعلقات تھے، آپ لوگ اپنا ہر راز شیئر کرتے تھے۔ جی۔ نمرا کو کبھی اقبال اور بشرا کے تعلقات پر کوئی شک ہوا؟ اس نے کبھی ایسی بات کی؟ سفورہ کے سوال پر سائم سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے گردن اٹھا کر کہا، پہلے میں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا، لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ایسی کوئی بات تھی۔ جس طرح میں نے ان دونوں کو اس طرح قریب سے دیکھا، ممکن ہے اس طرح اس نے بھی کبھی دیکھ لیا ہو۔ کیسے اندازہ ہوا؟ اپنی موت سے کچھ دن پہلے وہ کسی قدر الجھی اور خاموش رہنے لگی تھی۔ میں نے پوچھا بھی تو وہ مصنوعی طریقے سے مسکرا دی۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے اس کے الجھے ہوئے انداز کو اپنا وہم سمجھا۔ لیکن میڈم، آپ یہ بات کیوں پوچھ رہی ہیں؟ سب کچھ معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم آپ کی اس رپورٹ کے ایک ایک پہلو پر غور کر رہے ہیں۔ ہمیں پوری تفتیش کرنی ہے کہ آپ کے والد کو واقعی قتل بھی کیا گیا ہے یا نہیں۔ 5 مہینے کے بعد اگر کیس اٹھایا جاتا ہے تو صرف آپ کے کہنے سے تو بات نہیں بنے گی۔ عدالت کو اور اس سے پہلے ہمیں بہت سے ثبوتوں کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے بعد ہی ہم قاتلوں پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اب اس شک پر غور کر رہا ہوں۔ پہلے میں اس پر بہت اعتماد کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ قدرت نے ہمارے لیے ڈیڈی کی موت سے پہلے ایک فرشتہ بھیج دیا جو ہماری سرپرستی کرے گا، لیکن وہ تو ہمارے لیے زہریلا ناگ نکلا۔ آپ کو تیار رہنا ہوگا، عدالت میں آپ کو یہ سارے اعترافات کرنے ہوں گے۔ میں اب سب کچھ سمجھ چکا ہوں۔ میری ماں، اب میں اسے ماما نہیں کہنا چاہتا، میری ماں بری نہیں تھی، وہ اس چالاک شخص کے دام میں پھنس گئی اور اس نے آرام سے ہر چیز پر قبضہ کر کے میرے ڈیڈی کو ختم کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ آپ اپنی ماں کے خلاف کیس درج کرا رہے ہیں، کسی مرحلے پر کیوں نہ ہو، کیا آپ کے دل میں ماں کے لیے ہمدردی جاگ اٹھے؟ اس وقت ہماری پوزیشن بہت خراب ہو جائے گی۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے دوسری بات کہہ رہی ہوں، سفورہ نے کہا، اور وہ یہ کہ آپ کو کچھ دن تک سخت مشکل مرحلے سے گزرنا ہوگا اور وہیں ان کے پاس رہنا ہوگا۔ انہیں کسی طور پر پتہ نہ چل سکے کہ آپ کے دل میں ان کے لیے کوئی نفرت ہے یا آپ کسی بات سے واقف ہو چکے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ ایک مشکل کام ہے، کیونکہ جس کے لیے دل میں اتنی نفرت ہو اسے برداشت کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن مجبوری ہے۔ ہم اس دوران تفتیش کر کے ان کے خلاف ثبوت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس دوران آپ ہم سے فون پر رابطہ رکھیں۔ بہتر ہے، سائم نے کہا۔ ہر کام حوصلے سے کریں، اب آپ جا سکتے ہیں۔ سائم کے جانے کے بعد شاہ میر اور سفورہ اپنے کام کا لائحہ عمل تیار کرنے لگے اور اس کے بارے میں مشورے کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد انہوں نے اپنے منصوبے کے مطابق سائم کو طلب کر لیا۔ جی سائم، سب ٹھیک ہے؟ جی سر، سب ٹھیک ہے۔ یہ لیجئے، اس کاغذ کو اچھی طرح غور سے پڑھ لیجئے۔ آپ کو اس مضمون کی FIR درج کرانی ہے۔ سائم نے سفورہ کا دیا ہوا کاغذ پڑھا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے سخت اضطراب کے عالم میں کہا، یہ کیا میم؟ کیا یہ سر؟ یہ آپ کو وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا۔ آپ کو یہ FIR درج کرانی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ؟ سائم کی آواز
آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ آخرکار اس نے ان کی ہدایت کے مطابق FIR درج کرا دی۔ دوسرے دن بشریٰ فرم کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی میز پر بیٹھی ہوئی تھی کہ پولیس اس کے آفس میں داخل ہو گئی۔ اقبال اس وقت آفس میں موجود نہیں تھا۔ پولیس کے ساتھ لیڈی کانسٹیبل بھی تھی۔ بشریٰ انہیں دیکھ کر بدحواس ہو گئی تھی۔ اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا، کیا بات ہے؟ آپ کیسے آئے ہیں؟ آپ بشریٰ احمد ہیں؟ جی۔ آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہے۔ کیوں؟ آپ کی بیٹی نمرا کی موت کے سلسلے میں پولیس کو کچھ نئی معلومات حاصل ہوئی ہیں، اس بارے میں معلومات کرنی ہے۔ آفس کے سارے لوگ بھی حیران تھے۔ بشریٰ کو ان کے ساتھ جانا پڑا۔ اس نے اپنے لوگوں کو ہدایت کی کہ اقبال کو فون کر کے اطلاع دیں کہ پولیس مجھے اپنے ساتھ تھانے لے گئی ہے۔ تھانے میں اسے کئی بڑے افسروں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسے ایک دیوار کے سہارے کھڑا کر دیا گیا۔ بڑے افسران کی تعداد کافی تھی۔ سپاٹ چہرے اور سرد آنکھوں والے پولیس آفیسر جن کی چپتی ہوئی آنکھیں بشریٰ کے دل کو لرزا رہی تھیں۔ جی بشریٰ عرفان احمد، ایک افسر کی سرد آواز ابھری، تم نے اپنے نوجوان بیٹی نمرا احمد کو اس لیے قتل کر دیا کہ اسے تمہارے اور تمہارے کزن اقبال حسین کے معاشقے کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ خوف و دہشت کی شدید لہر بشریٰ کے جسم میں اترتی چلی گئی۔ یہ ہولناک انکشاف موت کی طرح بھیانک تھا۔ جواب دیجیے بشریٰ احمد، افسر کی پھنکار ابھری۔ نہیں، میں نے نہیں، وہ تو چھت سے گر پڑی تھی، اس کا پیر پھسل گیا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہیں آپ نے اسے چھت سے دھکا دیا تھا، آپ نے اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا کیونکہ اسے آپ کے معاشقے کا پتہ چل گیا تھا۔ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ آپ کے خلاف اس قتل کی FIR آپ کے بیٹے سائم عرفان نے درج کرائی ہے۔ اس نے بتایا کہ آپ نے اپنے محبوب اقبال حسین کی خاطر اپنی بیٹی نمرا کو چھت پر سے دھکا دے کر ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کا ایک عینی گواہ بھی ہے۔ بشریٰ کو جیسے کسی نے گولی مار دی۔ اس کے پورے بدن میں تھر تھراہٹ دوڑ گئی۔ اگر دیوار کے سہارے نہ کھڑی ہوتی تو زمین پر گر پڑتی۔ کیا واقعی سائم نے اس کے خلاف FIR درج کرائی ہے؟ سائم نے؟ اس کے بیٹے نے؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پولیس افسروں کی تیز، سرد اور بے رحم نگاہیں نفرت سے اس پر پڑ رہی تھیں۔ آپ اعتراف کریں بشریٰ احمد، اپنے جرم کا اعتراف کریں۔ یہ کام آپ شرافت سے کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پولیس اپنے انداز میں آپ کی زبان کھلوائے گی۔ اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تمہارا شریک کار اور تمہارا عاشق بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا، دوسرے پولیس افسر نے قراتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ اس قتل کے جرم میں برابر کا شریک ہے، اسے بھی تمہارے ساتھ پھانسی دی جائے گی، وہ بھی اب تک گرفتار ہو چکا ہوگا۔ اچھا ہے، تم سچ بول دو، تمہارے اس جرم کا ایک عینی گواہ ہمارے پاس موجود ہے جس نے تمہیں نمرا کو چھت سے دھکا دیتے دیکھا ہے۔ بشریٰ کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا تھا اور اس کے حوصلے پست ہونے لگے تھے۔ جواب دو، تم نے معصوم نمرا کو چھت سے دھکا دیا تھا کہ نہیں؟ جواب دو۔ میں نے اسے دھکا نہیں دیا، اسے تو وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ بولی۔ اقبال نے دھکا دیا تھا، یہی کہنا چاہتی ہو نا تم؟ لیکن اس کے ساتھ تم بھی تھیں، تم دونوں نے مل کر پہلے نمرا کو قتل کیا، اس کے بعد عرفان احمد کو۔ ظاہر ہے اس کی موت کے بغیر آپ اپنے عاشق کے ساتھ گل چھرے کیسے اڑا سکتی تھیں؟ بشریٰ کا دل دھڑکنا پھولتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تاریکی پھیلتی جا رہی تھی، دم گھٹ رہا تھا۔ زبان کھول دو بشریٰ، ورنہ پولیس تمہاری زبان کھلوانے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم دونوں نے مل کر پہلے مظلوم نمرا کو قتل کیا، اس کے بعد بے گناہ عرفان احمد کو۔ بشریٰ، تم ایک بدکار عورت ہو جس نے اپنی ناپاک حوث کے لیے بیٹی اور شوہر کو قتل کر دیا۔ جواب دو، ایک افسر گرجا۔ کون سا زہر استعمال کیا تھا تم نے عرفان کو ہلاک کرنے میں؟ کیسے لیا تھا؟ کسی کھانے کی چیز میں یا انجیکشن کے ذریعے دیا؟ بشریٰ کا حوصلہ پست ہو گیا۔ ان خوفناک آوازوں کے سامنے وہ بے بس ہو گئی۔ سب کچھ معلوم ہو چکا ہے پولیس کو، سب کچھ، اور پھر یہ چیز اس کے لیے موت سے زیادہ تکلیف دہ تھی کہ اس کے خلاف FIR اس کے بیٹے نے کرائی ہے جسے وہ جان سے زیادہ چاہتی تھی۔
اس کے بیٹے سائم نے۔ آہ او، یعنی شاہد کون ہے؟ کیا سائم؟ شرم، ذلت اور جرم کے شدید احساس نے بشریٰ کو کچل کر رکھ دیا۔ یہ کیا کر دیا میں نے، کیا کر دیا؟ ایک پولیس آفیسر نے اسے FIR کی کاپی دکھائی اور وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے پڑھنے لگی۔ اس سے زیادہ ذلیل و خوار اور نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اپنے نوجوان بیٹے کی نظروں میں فاحشہ بن چکی تھی۔ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس کی زبان کھل گئی۔ اس نے سب کچھ اگلنا شروع کر دیا۔ شادی سے پہلے اس کا کسی سے رومان نہیں تھا۔ وہ سادہ لو لڑکی تھی۔ ہاں، فطری طور پر اور عمر کے لحاظ سے اس کی آنکھوں میں بھی جوانی کے خواب سجے ہوئے تھے، لیکن خوابوں کے شہزادے کے نقوش اس کے ذہن میں واضح نہیں تھے۔ پھر جب عرفان احمد کو اس کے سامنے لایا گیا تو وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکی۔ البتہ والدین نے فیصلہ کر دیا۔ اس نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا اور عرفان کے ساتھ ایک مطمئن اور خوشحال زندگی گزارنے لگی۔ اگر اقبال اس کے گھر نہ آتا اور اتنی آزادی سے نہ رہتا تو شاید اس کی پوری زندگی اسی سکون سے گزر جاتی، لیکن اقبال آ گیا اور اس نے اس کے خیالات میں تبدیلیاں لانی شروع کر دیں۔ وہ ایک نئے تجربے سے گزرنے لگی۔ اقبال ایک تجربے کار مرد تھا۔ اس نے بشریٰ کو رجھانا شروع کر دیا۔ اس نے عرفان سے مختلف انداز اختیار کیا جو بشریٰ کو لبھانے لگا۔ اقبال اس کے حواسوں پر چھاتا چلا گیا اور وہ دل کے ہاتھوں بے بس ہو گئی۔ اقبال اس کی روح میں اتر گیا اور عرفان اس کے دل سے دور ہوتا گیا۔ ایک جادوئی حصار تھا جس میں وہ جکڑ گئی۔ اسے خود معلوم نہیں تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ گزری ہوئی زندگی سے اسے نفرت ہو گئی تھی۔ اب وہ ہر لمحہ اقبال کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ عرفان کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ اقبال بھی اسی جذبے کا اظہار کرتا تھا۔ بس الجھن تھی تو دونوں بچے۔ وہ جوان تھے، سمجھدار تھے۔ اگر وہ عرفان سے طلاق لینا چاہتی تو اس کا جواز کیا ہوتا؟ اقبال اور وہ ہر وقت اسی موضوع پر باتیں کرتے رہتے تھے۔ مجھے تم سے ایک لمحے کی دوری گوارا نہیں ہے۔ میں پہلے ہی ایک المیہ سے گزر چکا ہوں۔ اگر مجھے تم سے دور رہنا پڑا تو میں امریکہ واپس چلا جاؤں گا۔ مجھے بتاؤ کیا کروں؟ اقبال نے اسے جو حل بتایا، اسے سن کر وہ کانپ گئی۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ خوف سے کانپ کر بولی۔ ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اقبال، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ اگر تم نے میری ہدایت کے مطابق کیا تو کسی کو کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ وہ اسے اپنا منصوبہ بتانے لگا۔ بشریٰ کو لگا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ عرفان کو ختم کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ زندہ رہنے کے لیے، باقی خوشحال زندگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ عرفان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ عرفان زندہ رہا تو وہ خود زندہ نہیں رہ سکے گی۔ یہ باتیں وہ بہت رازداری سے کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ایک دن نمرا نے ان کی قربتیں دیکھ لیں، کچھ باتیں بھی سن لیں۔ پھر ایک دن وہ ماں کے سامنے آ گئی۔ ماما، آپ جو کر رہی ہیں، آپ کو اس کے نتیجے کا اندازہ ہے؟ آپ اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی تباہ کرنا چاہتی ہیں۔ اس سے زیادہ شرمناک عمل اور کوئی ہو سکتا ہے؟ ڈیڈی کتنے اچھے انسان ہیں۔ آپ ایک اجنبی کے لیے ڈیڈی کے اعتماد کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ بشریٰ سناٹے میں آ گئی۔ چھوٹی سی نمرا ایک دم کتنی بڑی ہو گئی تھی، لیکن اس نے وہ کہا تھا جس سے گریز اب بشریٰ کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اقبال اب اس کی کل کائنات تھا، تاہم اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ آپ جانتی ہیں کہ میں کیا بکواس کر رہی ہوں، اور آپ غور کر لیں، میں بے شک آپ کی بیٹی ہوں، لیکن افسوس جس انداز میں آپ کو اس شخص کے ساتھ میں دیکھ چکی ہوں، بہت دن سے اس پر غور کر رہی ہوں، بہت سی باتیں سنی ہیں میں نے، آپ کی بھی اور اس کی بھی، اور اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے۔ اپنی اور اس گھر کی بقا کے لیے مجھے اب بڑا ہونا پڑے گا۔ بشریٰ کے پورے بدن میں تھر تھری دوڑ گئی۔ کتنا سنا ہے اس نے، کہیں اقبال کی کہی ہوئی دوسری باتیں تو نہیں سن لی اس نے؟ اس پر کھڑوں پانی پڑ گیا۔ وہ خود کو زمین میں دھنستا ہوا محسوس کرنے لگی۔ میں آپ کو وارننگ دے رہی ہوں ماما، میں اس گھر کی تباہی نہیں چاہتی۔
اگر آپ اپنے آپ کو سدھارنے کا وعدہ کریں تو میں زبان بند رکھنے کا وعدہ کرتی ہوں، لیکن اگر آپ کو ہوش میں آنا پڑے گا اور اس منحوس انسان کو کسی طریقے سے فوراً باہر نکالنا ہوگا، اگر ایک ہفتے کے اندر اندر یہ کھیل ختم نہیں ہوا اور اقبال یہاں سے چلا نہ گیا تو میں ڈیڈی اور سائم بھائی کو سب کچھ بتا دوں گی۔ یہ کہہ کر نمرا باہر نکل گئی، لیکن بشرا کے ہوش و حواس رخصت ہو گئے۔ کیا کچھ سوچ لیا ہے نمرا نے؟ کیا عرفان کے قتل کا منصوبہ بھی؟ موقع ملتے ہی اس نے اقبال سے بات کی اور اسے ساری صورتحال بتا دی۔ ایک لمحے کے لیے اقبال کے چہرے پر تغیر نمودار ہوا، پھر اس نے بے دردی سے کہا، یہ بہت برا ہوا ہے، کون جانے اس نے کیا کیا سن لیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے منصوبے سے واقف ہو کر پولیس تک جا پہنچے۔ وہ ہمارے لیے زبردست خطرہ بن چکی ہے اور مجبوری ہے بشرا کہ عرفان سے پہلے اسے راستے سے ہٹانا پڑے، بلکہ یہ ضروری ہے۔ کیا کہا؟ بشرا دہشت سے کانپ گئی۔ ہم دونوں کی زندگی کے لیے یہ ضروری ہے، اقبال نے سرد لہجے میں کہا، لیکن میں سب ٹھیک کر لوں گا، بس تم میرا ساتھ دو۔ بشرا کا دل بیٹھا جا رہا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس محبت کی اسے اتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ نمرا اس کے کلیجے کا ٹکڑا، اس کی بیٹی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخر کار اس کی کشمکش ایک فیصلے پر پہنچ گئی۔ ادھر نمرا بے حد پریشان تھی، اس نے ماں کو نوٹس دے دیا تھا اور اب انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اپنی پریشانی سائم کو بھی نہیں بتائی تھی، حالانکہ سائم اس کی زندگی تھا۔ ماں کے ساتھ البتہ اس کا رویہ کافی خراب ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن تیز بارش ہوئی، پورا گھرانہ بارش کا دیوانہ تھا، لیکن اب یہ سب پرانی بات ہو گئی تھی۔ تاہم نمرا عادت کے مطابق چھت پر پہنچ گئی۔ اس وقت اسے معلوم نہیں تھا کہ بشرا بھی اوپر موجود ہے۔ وہ اپنے خیالات میں کھوئی ہوئی تھی، لیکن اقبال کا شیطانی ذہن اسے دیکھ کر کچھ اور سوچنے لگا تھا۔ اس نے بشرا کو اپنا منصوبہ بتایا اور بشرا خوف سے پاگل ہو گئی۔ نہیں اقبال نہیں، پلیز نہیں، اس نے خود کو کہا، پاگل مت بنو، یہ میری زندگی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اقبال کی آواز میں ایک قاتل بول رہا تھا۔ اس نے بشرا کی ایک نہ سنی۔ شام ہو چکی تھی، بادل اتنے گہرے ہو گئے تھے کہ اندھیرا پھیل گیا تھا۔ اقبال دبے قدموں نمرا کے پاس پہنچا اور پھر اس نے نمرا کو دھکا دے دیا۔ نمرا مر گئی، اس کی موت حادثہ ہی سمجھی گئی۔ ماں گھر میں موجود تھی، کسی سازش کا کیا امکان تھا؟ بشرا غم سے نڈھالتی، لیکن اقبال نے اسے کہا، اس کی موت کا مجھے افسوس ہے، لیکن وہ زندہ رہتی تو ہم دونوں کو مرنا ہوتا۔ تھوڑے دن کے بعد بشرا نارمل ہو گئی۔ اس پر عشق کی دیوانگی طاری تھی۔ اس نے بیٹی کا صدمہ برداشت کر لیا، لیکن اب دونوں بہت محتاط تھے۔ اصل کام ابھی باقی تھا اور اسے پوری ہوشیاری سے سر انجام دینا تھا۔ آخر کار ایک دن اقبال نے بشرا سے سرگوشی کی، میں بڑی مشکل سے یہ دن کاٹ رہا ہوں بشرا، اب ہمیں دوسرا کام بھی سر انجام دے لینا چاہیے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے اقبال، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی، تم فکر نہ کرو، ساری رکاوٹیں ہٹانے کے بعد ہم شادی کر لیں گے۔ تم خود سوچو، زندگی کتنی مختصر ہوتی ہے، اس انتظار میں تو ہم بوڑھے ہو جائیں گے۔ مجھے عرفان سے کچھ اور کام بھی لینے ہیں۔ اقبال نے عرفان کو رائے دی کہ وہ بشرا کو بھی کمپنی کے ڈائریکٹروں میں شامل کر لے۔ عرفان نے اس کی بات مان لی اور لکھت پڑھت کے بعد بشرا نے آفس بیٹھنا شروع کر دیا۔ اقبال اب عرفان کو راستے سے ہٹانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ اس نے پورے منصوبے سے بشرا کو آگاہ کر دیا۔ بشرا کی زندگی میں اب اقبال کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ اس نے ہر احساس سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اقبال نے عرفان کو زہر دینے کا منصوبہ بنایا تھا اور یہ منصوبہ ہر لحاظ سے مکمل تھا۔ گھر کے اندر بظاہر کوئی چپکلش نہیں تھی، پوسٹ مارٹم وغیرہ کی نوبت آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ رات کو کھانے کے بعد عرفان بلیک کافی پینے کا عادی تھا۔ دوسرے لوگ ملک کافی پیتے تھے، صرف اسے اس کی پسند کے مطابق بلیک کافی دی جاتی تھی۔ چنانچہ بڑے اطمینان سے عرفان کو بلیک کافی میں خاص قسم کا زہر دے دیا گیا، جو اس نے بڑے اطمینان سے پی لیا
اور اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ کافی کے برتن جو کہ تو رہنے دیے گئے، بس وہ پیالی مکمل طور پر سے ضائع کر دی گئی اور اس کی جگہ دوسری پیالی میں تھوڑی کافی چھوڑ دی تاکہ پتہ چلے کہ عرفان نے صاف ستھری کافی پی لی۔ یہ ذہانت اقبال کی تھی۔ پھر کافی دیر کے بعد عرفان کا جائزہ لیا گیا۔ اس کا کام تمام ہو چکا تھا۔ بشریٰ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تم کمزوری کا مظاہرہ کر رہی ہو بشریٰ، ہم ایک خوفناک کام سر انجام دے چکے ہیں۔ ذرا سی کمزوری موت کا پھندا ہمارے گردن میں ڈال دے گی۔ میں کیا کروں؟ بشریٰ نے کانپتے ہوئے کہا۔ بس تھوڑے وقت ہمت کرو، صبح کو جب عرفان کی لاش مل جائے گی تو تمہاری یہ کیفیت کو شوہر کی موت کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ میں اس کی لاش کے ساتھ کمرے میں نہیں رہوں گی۔ سائم سونے جا چکا ہے، تم کسی دوسرے کمرے میں سو جاؤ۔ مجھے ڈر لگے گا، میں تمہارے ساتھ اوپر چلوں؟ آج نہیں، احتیاط ضروری ہے۔ اقبال اسے چھوڑ کر اوپر چلا گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح پورے گھر میں چکراتی پھری۔ ایک بار اس نے بیڈ روم میں جھانکا تھا اور عرفان کے بھیانک چہرے کو دیکھ کر لرز گئی تھی۔ صبح کو غسل کر کے کپڑے بدلے اقبال ایک تجربہ کار قاتل کی طرح مطمئن نظر آیا۔ بشریٰ کو دیکھ کر وہ مسکرایا اور اسے پرسکون رہنے کا مشورہ دیا۔ سارے کام معمول کے مطابق ہوئے۔ سروری نے ناشتہ لگا دیا۔ پھر خاص طور سے سائم کو عرفان کو بلانے کے لیے بھیجا گیا اور عرفان کی موت کی کہانی منظر عام پر آ گئی۔ یہ تھی پوری کہانی، بشریٰ نے لرزتی آواز میں کہا اور کہانی کے ایک ایک پہلو پر روشنی ڈالی۔ پولیس افسران کے چہروں پر الگ الگ تاثرات نظر آ رہے تھے۔ شامیر نے ایک طرف بیٹھے شخص کو اشارہ کیا اور پوچھا، اس بیان کی ریکارڈنگ کر لی گئی ہے؟ جی سر، اطمینان بخش طریقے سے اس نے جواب دیا۔ بشریٰ صاحبہ، آپ کو مسز عرفان احمد کہتے ہوئے شرم آتی ہے؟ آپ کو عدالت میں یہی بیان دینا ہے۔ آپ اس بیان سے منحرف تو نہیں ہو جائیں گی؟ نہیں، میں اب جھوٹ نہیں بولنا چاہتی، میں اب جینا بھی نہیں چاہتی۔ تم اب جی کر کرو گی بھی کیا؟ کاش تمہیں کوئی ایسی سزا ملے کہ کائنات تمہاری کیفیت پر لرز اٹھے، تو مشرق کی روایات کے چہرے پر ناسور بنی ہو۔ ہم مشرقی عورتیں اپنی روایات کا آسمان ہوتی ہیں۔ ہم تابعدار بیٹی، محبت کرنے والی بہن، وفاشوار بیوی اور بے مثال ماں ہوتی ہیں۔ تم نے تمام رشتے غلاظت میں لتھیڑ دیے ہیں۔ صفورہ کی غصے سے لرزی ہوئی آواز ابھری۔ وہ اپنے احساسات پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ بشریٰ کا بدن پسینے سے اور چہرہ آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا۔ اس کی رنگت زرد ہو رہی تھی۔ اس نے عاجزی سے کہا، مجھے پانی مل سکتا ہے؟ اسے فوراً پانی پلایا گیا۔ پانی پینے کے بعد وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی، میں نہیں جانتی کہ مجھے کیا ہو گیا تھا، میں پاگل ہو گئی تھی۔ میں نے یہ سب کیسے کر لیا، کیوں کر لیا، مجھے نہیں معلوم۔ میری آرزو ہے کہ مجھے بدترین سزا دی جائے۔ بشریٰ کو لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ بشریٰ کو جب پولیس نے آفس سے اپنی تحویل میں لیا تھا تو اس نے جاتے ہوئے اسٹاف کو ہدایت کی تھی کہ اقبال صاحب کو فون پر اس بارے میں اطلاع دے دی جائے۔ اسٹاف کے لوگوں نے فون پر اس سے رابطہ کیا۔ سر، میں الیاس خان بول رہا ہوں۔ کون الیاس خان؟ اقبال نے پوچھا۔ سر، پرچیز آفیسر الیاس خان۔ ہاں کہو۔ سر، یہاں ایک واقعہ ہو گیا ہے۔ کہاں؟ آفس سے بول رہا ہوں۔ بکواس کیے جا رہے ہو، کیا بات ہے بتاتے کیوں نہیں؟ اقبال نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میڈم کو پولیس لے گئی ہے۔ بشریٰ میڈم کو؟ اقبال کا دل دھک سے ہو گیا تھا۔ جی سر۔ کیوں؟ ہمیں نہیں معلوم، جاتے ہوئے میڈم کہہ گئی ہیں کہ آپ کو فوراً خبر کی جائے، الیاس خان نے کہا۔ اقبال نے پوری بات سنے بغیر فون بند کر دیا۔ اس کے بدن میں سنسنی کی لہریں اٹھنے لگیں۔ وہ ابھی مصروف تھا، لیکن اس خبر نے اسے اتنا پریشان کیا کہ وہ ساری مصروفیات چھوڑ کر دفتر کی طرف دوڑا۔ اسے چکر آ رہے تھے۔ پولیس کس سلسلے میں بشریٰ کو تھانے لے گئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ راستے میں کئی جگہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ کسی نہ کسی طرح وہ آفس پہنچ گیا۔ پورے آفس میں سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ آفس میں داخل ہوتے ہوئے اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ مینیجر کو بلاؤ، اس نے اپنے ارتلی سے کہا، اور عرفان احمد کے زمانے کا عمر رسیدہ مینیجر اس کے پاس پہنچ گیا۔ کیا ہوا ہے مینیجر صاحب؟ کچھ علم نہیں جناب،
بس پولیس بھرا مار کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ لیڈی کانسٹیبل بھی تھی۔ وہ سیدھے بیگم صاحبہ کے آفس میں گئے، ان سے بات کی اور پھر بیگم صاحبہ کے ساتھ باہر نکل آئے۔ بیگم صاحبہ نے جاتے ہوئے کہا کہ آپ کو خبر کر دی جائے۔ لیڈی کانسٹیبل بھی تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ خاص طور سے بشریٰ کی گرفتاری کے لیے آئے تھے۔ اقبال سخت ہیجان کا شکار ہو گیا۔ مجرم ضمیر تھا، طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ چالاک آدمی تھا، فوراً تھانے کی طرف نہیں دوڑا، پہلے اپنے وکیل اشرف بیگ کو فون کر کے تفصیل بتائی اور اس سے کہا کہ وہ متعلقہ تھانے سے گرفتاری کی وجہ معلوم کرے۔ ٹھیک ہے، ایس ایچ او شامیر سے میری شناسائی ہے، میں جاتا ہوں، آپ فکر مند نہ ہوں، اشرف بیگ نے کہا اور اقبال فون بند کر کے آفس میں جا بیٹھا۔ طرح طرح کے خیالات اس کے دل میں آ رہے تھے، وہ دور دور تک سوچ رہا تھا۔ اشرف بیگ کا فون بہت دیر میں آیا، اس کی آواز میں تشویش تھی۔ اقبال صاحب، یہ تو کوئی بہت لمبا چکر معلوم ہوتا ہے۔ کیسا چکر؟ اقبال کا دل دھک سے ہو گیا۔ بڑی عجیب تفصیل معلوم ہوئی ہے۔ بڑی مشکل سے پتہ چلا ہے کہ بشریٰ صاحبہ کو ان کی سکی بیٹی نمرہ احمد اور شوہر عرفان کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ کیا؟ اقبال کے دماغ میں جیسے بم پھٹا تھا، اسے بڑے زور کا چکر آ گیا۔ بمشکل تمام اس کے منہ سے آواز نکلی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بیگ صاحب؟ جی یہی بات ہے، بیگم صاحبہ کے خلاف دوہرے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ فون اقبال کے ہاتھ میں لرز رہا تھا، بمشکل وہ بول پا رہا تھا۔ اس نے کہا، اب کیا کریں بیگ صاحب؟ قتل کے کیس معمولی نہیں ہوتے اقبال صاحب، بہت لمبا سلسلہ ہوتا ہے۔ ایف آئی آر کٹ چکی ہے، تھانے سے تو اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب عدالت میں ضمانت کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اقبال کا سر چکراتا رہا، پھر اس نے سہمی ہوئی سی آواز میں کہا، یہ کیس صرف بشریٰ احمد کے خلاف ہی درج ہوا ہے یا ایف آئی آر میں کسی اور کا نام بھی شامل ہے؟ یہ نہیں پتہ چل سکا، شامیر بہت سخت آفیسر ہے۔ اب بتاؤں میں کیا کروں؟ میں کارروائی شروع کرتا ہوں، پہلے تو شامیر سے بات کر کے بیگم صاحبہ کو لاک اپ میں سہولتیں دلوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انہیں کسی بھی قیمت پر تھانے سے باہر لانا ہے۔ نہیں سر، آپ صورتحال کی نزاکت نہیں سمجھ رہے، ان پر دوہرے قتل کا الزام ہے، مذاق نہیں ہے، کیس رجسٹر ہو چکا ہے، تھانے والے کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ بھی ہوگا عدالت سے ہی ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ بشریٰ غیر محدود مدت تک لاک اپ میں رہیں گی۔ میں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ انہیں تھانے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ فون بند ہو گیا اور اب اقبال کے حوصلے بھی پست ہونے لگے۔ بے وقوف نہیں تھا، جانتا تھا کہ بشریٰ عورت ہے، زیادہ دیر زبان بند نہیں رکھ سکے گی، اور اس کی زبان کھولنے کا مطلب وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ تو غلط ہو گیا، سوچا کیا تھا کیا ہو گیا، حالانکہ اس نے کامیاب منصوبہ بنایا تھا، اپنے سارے اثاثے وہ یہاں منتقل کر چکا تھا، کاروبار خوب ترقی کر چکا تھا اور اب وہ کروڑوں میں کھیل رہا تھا۔ اس پورے کاروبار پر قبضہ کرنے اور بشریٰ سے شادی کرنے کے خواب کی تکمیل کا وقت آ گیا تھا، لیکن اب عین وقت پر کھیل بگڑ گیا۔ بشریٰ ضرور زبان کھولے گی اور اصل قاتل کی حیثیت سے وہ سامنے آ جائے گا۔ زندگی یا دولت، اب ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔ دولت زندگی کے لیے ہی ہوتی ہے، بھاگو، زندگی بچاؤ، نکل جاؤ، ورنہ زندگی کھو بیٹھو گے۔ پہلے کہیں روپوش ہو جاؤ، پھر ملک سے باہر نکل جانے کا بندوبست کرو۔ دفتر میں جتنا کیش تھا وہ جیبوں میں ٹھوسا، اب تو گھر جا کر کچھ اور ساتھ لینے کی کوشش بھی خطرناک تھی۔ چیک بک وغیرہ آفس میں ہی تھی جو اس نے بریف کیس میں رکھی، ضروری کاغذات بھی ساتھ رکھے، پھر بریف کیس سنبھال کر باہر نکل آیا۔ باہر ڈرائیور کار کے قریب کھڑا تھا، اس نے جلدی سے کار کا دروازہ کھولا تو اقبال نے کہا، نہیں رہنے دو، سائم صاحب کو کار کی ضرورت ہے، وہ آنے والے ہیں، ان کی کار خراب ہو گئی ہے، میں ٹیکسی سے چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ سڑک پر آ کر اس نے ایک ٹیکسی کو اشارہ کیا تو وہ رک گئی۔ اسٹیشن۔ اقبال نے اس کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن کسی نے پیچھے سے اس کا کالر پکڑ کر کھینچ لیا۔ اسٹیشن نہیں، پولیس اسٹیشن سر۔ اقبال نے سہم کر پیچھے دیکھا، وہ ایک ASI تھا۔ خادم کو زمان شاہ کہتے ہیں، آئیے۔ زمان شاہ نے اسے پیچھے سے گھسیٹ لیا
کچھ فاصلے پر پولیس موبائل کھڑی ہوئی تھی۔ پولیس موبائل تھانے میں رکی۔ راستے میں اقبال کو ہتھکڑی لگا دی گئی تھی۔ تھانے میں شامیر نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اقبال کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ آپ کو عرفان احمد کی بیٹی نمرہ اور عرفان احمد کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے اقبال صاحب، جس کا انکشاف بشریٰ احمد نے کیا ہے۔ اس کیس کی FIR سائم عرفان احمد نے درج کرائی ہے اور اس کی سگی ماں بشریٰ احمد نے ہمیں پوری تفصیل بتائی ہے۔ شامیر نے بشریٰ کے اعترافات کا ٹیپ چلا کر اقبال کو سنایا، جسے سن کر اقبال نے کہا، نہیں انسپکٹر صاحب، اس نے غلط بیانی کی ہے۔ اصل میں وہ خود میرے عشق میں گرفتار تھی اور چاہتی تھی کہ میں اس کے شوہر کو راستے سے ہٹا کر اس سے شادی کر لوں۔ میں نے انکار کر دیا۔ اس کے خیالات کا علم اس کی بیٹی کو ہو گیا تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ پھر اس نے اپنے شوہر کو بھی زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ یہ کہانی آپ عدالت کو سنائیں گے، شامیر نے کہا۔ عدالت میں سارا کچا چٹا کھل گیا۔ سیدھی سی بات تھی کہ بشریٰ آسانی سے عرفان احمد سے طلاق لے کر اقبال سے شادی کر سکتی تھی، لیکن اقبال نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا، کیونکہ اس طرح عرفان کی دولت اور کاروبار اقبال کے ہاتھ نہ آتا۔ عدالت نے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے اقبال کو سزائے موت اور بشریٰ کو عمر قید کی سزا سنا دی۔